बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, मौसम की बात कर लें तो मुल्तान का मौसम जो है कल से बड़ा खूबसूरत हुआ है। कल हल्की हल्की बारिश भी हुई है और उसके साथ साथ जो है ठंडी हवा का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। अभी तक सुबह जो है मैं उठी हूँ तो यकीन करें इतनी खूबसूरत सुबह थी। और वैसे भी इस मौसम में जिस तरह हम अक्सर बहार की बात करते हैं कि बहार का मौसम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ जो है रंग बिरंगे फूल भी आपको हर जगह खिले हुए नज़र आते हैं। ग्रीनरी जो है वो इंसान को बड़ी अट्रैक्ट करती है और स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं और वॉक कर रहे हो और आप या ऑफिस आ रहे हो, कहीं आपको इस तरह से जो है ग्रीनरी नज़र आए तो बड़ी अच्छी लगती है। आपकी आंखों को भी बड़ी ठंडक जो है वो महसूस होती है। तो इसी तरह ज़िंदगी की बात हमेशा एक बात करती होती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी हमारी इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें मेंटली पीस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इंसान को हमेशा जो है वो अच्छे काम भी करने चाहिए, अच्छी सोच भी रखनी चाहिए और इसके साथ साथ दूसरों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ मैं हमेशा ये बात करती रहती हूँ ताकि हमारे एक प्लेटफॉर्म से एक अच्छी जो एक पॉजिटिव मैं समझती हूँ एक मैसेज है वो लाजमी जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जितना हो सकता है अभी क्योंकि हम लोग माह रमज़ान की भी तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी जो साहिब इस्तात लोग हैं, प्लीज़ आप उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जो स्पेशली बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस टाइम और इसके साथ साथ जो है हमने ये भी कल देखा कि मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला के लिए जो है मुंतखब हो चुकी हैं। मुल्की और सियासी सूरत हाल पे भी मैंने कहा थोड़ी थोड़ी नज़र डालते रहें तो आपके साथ शेयर भी करते रहें। तो उस हवाले से भी अब जो है देखते हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो किस तरह से अपने कामों को सरअंजाम देती हैं और किस तरह से लोगों को रिलीफ देती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने टाइम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी डिस्टर्ब चल रही थी। अब जो है वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं शायद स्टेबल हो जाएं और हम लोग एक अच्छी उम्मीद हमेशा रख कर बैठ जाते हैं और हमेशा रखनी भी चाहिए कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकें, जो इतने लोग परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं। तो ये बातें थी जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करना चाहती थी। इसके साथ साथ हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे भी बातें शेयर करेंगे। उनकी आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम करते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राहत अमीर खान नियाजी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। शायर भी हैं, अदब के साथ इनका ताल्लुक़ है। आज इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे और इसके साथ साथ जो है इनकी लाइफ के हवाले से कि किस तरह से ये अदब के साथ जुड़े, और इनकी बुक्स भी हैं, बुक्स के हवाले से भी बात करेंगे। बुक्स छापते भी हैं तो इनकी तमाम चीज़ें जो हैं, आज इनकी शायरी भी सुनेंगे। साथ साथ मौसम भी अच्छा है तो वो कहते हैं ना मौसम अच्छा हो तो मौसम के साथ साथ जो है शायरी भी जो है ना वो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमेशा आप लोग कॉल करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो ये हमारी एनर्जी जो है वो बड़ी बूस्ट करती है। सबसे पहले तो आज हम शकील से जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड इस टाइम जो है यूनिवर्सिटीज़ और इसके साथ कॉलेजेस के हवाले से बात कर लेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनूबी पंजाब में जो कॉलेजेस के तख्लीकी तहरीरों के मुकाबले हो रहे हैं उस हवाले से जान लेते हैं जी। अच्छा, अगर तख्लीक की बात करें तो आज बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि हमारे साथ एक शायर मौजूद है, क्योंकि शायर भी एक तख्लीक कार है जो लफ्ज़ों का, जज्बात का, ख्यालात का इस्तेमाल करते हुए एक तहरीर सामने लाते हैं। तो इस वक्त महकमा हायर एजुकेशन ने जो एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है तलबा की ज़हनी नशोनुमा का, मेंटल ग्रूमिंग का, उसके लिए उन्होंने तहरीरी मुकाबले शुरू किए हैं जिसमें तलबा को मुख्तलिफ मौजू दिए गए हैं कि आप इन टॉपिक्स पर लिखें। इसमें इंटर के स्टूडेंट्स शामिल हैं जिसमें और BS ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, मेल फीमेल दोनों को शामिल किया गया है कि आप उनको मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए गए हैं कि आप इन पर खुद से मजमून लिखें। पहले ये इतना ज़्यादा नहीं करवाया जाता था ना, अब प्रॉपर इन्होंने कंपटीशन स्टार्ट करवाए। एक होता है कि एक्टिविटी स्टार्ट करवा देना क्लासरूम में, ऐसा नहीं, प्रॉपर इन्होंने एक ऑफिशियल तरीके से पूरे जनूबी पंजाब के हर गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे राइटिंग कंपटीशन स्टार्ट करवाए हैं।
حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے کالج اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ ادبی نرسری کے طور پر بالکل صحیح ہے نکل آ سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھی رسم ہے, ورنہ ہمارے تو یہ پوزیشن ہماری لائبریریاں ہیں, ہائی اسکول تک تو اس کو کوئی کھولتا بھی نہیں. صحیح بات ہے. وہ اس کو صرف اس وقت کتاب باہر نکالتے ہیں جب اس کو دھوپ لگانی ہوتی ہے. لیکن آج ماشاءاللہ خاص طور پہ نا یہ پرائیویٹ سیکشن جب سے آئے ہیں نا کالجوں کی طرح جہاں رجحان ایک بڑھ گیا کہ مقابلے کی فضا بن گئی ہے. ابھی سرکاری جو سکول ہیں وہ بھی اس طرح آ رہے ہیں, اور آرٹس کونسل کے زیر تمام بھی اکثر یہ مقابلے ہوتے ہیں. کم ہے کالج, یہ بہت اچھی رسم ہوتا ہے. یہ نہیں, اگر دیکھا جائے نا یہ اگر بچے کی کالج سے حوصلہ افزائی ہوگی نا وہ زیادہ نکھر کر آئے گا. ایسا ہی میچور ہو چکا ہوتا ہے کالج میں. کیوں کہ وہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے وہاں جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ بن رہی ہوتی ہے. وہاں آپ جس طرح ڈھالیں گے, اگر اسے ادبی ماحول ملے گا تو ادبی ماحول ملے گا. اگر اسے ادبی ماحول نہیں ملتا, جیسے آج کل کالجوں کی روٹین ہے, بچوں کو خراب ہو رہے ہیں, خاص طور پر یہ جو موبائل ہے اس نے تو تباہ کر دی ہماری نوجوان نسل کو. ادب کتاب سے دور, اپنوں سے دور. اب میرے خیال میں تو میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اس نے تو ہماری نوجوان نسل تباہ کر دی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. میں ہمیشہ کی طرح آپ ہنستی مسکراتی خوبصورت چہرے کے ساتھ ماشاءاللہ, اور جیتی رہو, خوش رہو. بہت اچھا پروگرام آپ کرتی ہیں, اور میں باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, سنتی ہوں. بہت شکریہ. یہ آپ کی محبتیں, آپ کا پیار ہے. یہ جب آپ اتنی محبتیں اور پیار دے رہے ہوتے ہیں نا, یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. ارے جیتی رہے آپ تو ہمارے لیے بابا فخر ہے, ہمارے لیے, ہماری روحی کے لیے فخر ہے ماشاءاللہ. اور آپ کے ساتھ یہ جو ہمارا سلطان بچہ بیٹھا ہے شکیل, تو اس کو بھی ذرا دیجیے. میں اس کا بھی ماشاءاللہ اس کا دیکھتی رہتی ہوں, اس کی رپورٹنگ وغیرہ. اور جو شاہد صاحب بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے برباد کرتے رکھ دیتا. واقعی یہ سچی بات ہے, لیکن بچے آج وہ کہتے کتابیں پڑھ کے ہم تھک گئے, اب سوشل میڈیا میں گھسا. لیکن یقین کریں سکون کہیں حاصل نہیں ہے کسی کو بھی. ہاں ایسے ہی ہے نا, بس یہی ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. نائس شو, آپ بہت اچھا پروگرام لے کر آتی ہے روزانہ. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ عوام کو اتنی اچھی باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں آپ سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یوں ہی پیار کرتی رہے, دعائیں دیتی رہے, یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. ارے جیتی رہو, خوشی رہو میرا بچہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, اس طرح کے ہمیشہ جب بھی کالرز آتے ہیں یقین کریں خوشی ہوتی ہے. ویسے بھی انسان جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل میں ہی ہوتا ہے, اور ان سے میں کہتی ہوں انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. اور جب آپ سیکھتے رہتے ہیں اور عاجزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے اسی طرح دعاؤں سے, پیار سے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے تخلیقی تحریروں کے حوالے سے, تو ابھی جو مقابلے چل رہے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے شکیل, اس کو ہاں, اس میں موضوع ہیں مختلف طلبہ طالبات اس سے لے رہے ہیں. پہلے یہ ہوئے کالج لیول میں, یعنی کہ کالج کے اندر اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیے ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں, ان کے آپس میں کمپٹیشن کروائے ہیں. کالج کے بعد مختلف ڈسٹرکٹس کے آپس میں, ان کے ہر ڈسٹرکٹ سے جو پوزیشن ہولڈرس تھے ان کے آپس میں کمپٹیشن کروائے گئے ہیں. اب کل ملتان سول لائن کالج میں یہ کمپٹیشن ڈویژن لیول کے ہوئے ہیں. ملتان ڈویژن کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں سے جو منتخب فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن والے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کل پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ صرف یہاں تک نہیں روکیں گے, ڈویژن لیول سے جو اسٹوڈنٹس جیتیں گے وہ ساؤتھ پنجاب لیول پہ جائیں گے, ساؤتھ پنجاب سے ہی وہ پنجاب لیول پہ جائیں گے. تو پروونشل لیول پر یہ کمپٹیشنز ہونے والے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں وہ اسٹوڈنٹس جن میں ٹیلنٹ ہے لکھنے کا, جو پڑھتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو قلم بند کریں اور اچھا مضمون لکھیں. اور یہ مضمون جس طرح نے کہا کہ سی ایس ایس کے ایگزامز کریں گے اس میں ان کو ہیلپ ہوگی. اور جس طرح سر آپ نے بات کی نا کہ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا, میں اگلے دن ایک پرائیویٹ کالج کی ایک محفل میں تھا, وہاں لومنائی اسٹوڈنٹس بلائے ہوئے تھے سارے MBBS. وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ سارے ڈاکٹر بن رہے تھے, کوئی فرسٹ ایئر کا تھا, کوئی سیکنڈ کا, کوئی تھرڈ کا. ان کو نا موقع دیا گیا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان اسٹوڈنٹس نے کیا کمال کی شاعری سنائی, خود کی لکھی ہوئی شاعری, جو بھی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے, سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس بالکل سادہ, کیونکہ سر جو بہت بچہ محنت کر رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ فیشن اور ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتا. تو انہوں نے آ کے شاعری سنائی, اور وہاں بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی تو وہ بچے ہیں جو خود سے تخلیق کر رہے ہیں چیزوں کو, شعر و شاعری لکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم رہتے ہیں ٹک ٹاک کے زمانے میں, فیس بک کے زمانے میں, جہاں مختلف ویڈیوز کی طرف ہمارا رجحان لگا رہتا ہے.
تو جب اس طرح کے بچوں کو اپرچونٹی تب ملے گی جب اس طرح کے کمپٹیشنز کروائے جائیں گے، اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس وقت جو کالجز میں یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس میں ابھی تو اسٹوڈنٹس کم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس طرف ٹیچرز مزید اس پر ورک کریں، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی کتاب کی participate طرف کروائیں. ہے، کتاب کی طرف. آپ دیکھو نا پرانے، اب 10 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو ہر بڑے اسٹیشن پر ایک بک اسٹال ملتا تھا، اور جو سفر میں کہیں اس نے جانا ہوتا تھا اس کو پہلے وہ سلیکٹ کرتا تھا کہ میں کون سی کتاب لے جاؤں گا جو مجھے سفر میں جو ہے نا تک میرا اچھا گزر جائے. بالکل. لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا 27 کروڑ کا ملک ہے، ہمارا شاعر آج 100 کتاب چھاپنے پر آ گئے. یہ بدنصیبی ہے نا، اس سے بڑی اور کوئی بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے حالت یہ ہے کہ 27 کروڑ، اب چلو ویسے تو 22 کہہ رہے ہیں کہ 27 کروڑ آبادی پہنچ چکی اس وقت ہماری، اور ہمارے پاس صرف 100 کتاب شائع ہو رہی ہے، شاعر ادیب چھاپ، وہ بھی سیر نہیں ہوتی. مزے کی بات ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتی، وہ سیر ہو جاتی پھر بھی وہ بھی سیر نہیں ہوتی. آپ کی ظاہر سی بات ہے جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ ایک آرمی سے بھی ریٹائرڈ ہیں، پھر اس کے بعد یہ آپ کا جو سفر ہے، پھر ادب کے میں ساتھ. تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے آرمی جیسے شعبے میں بھی 24 سال گزارنے کی جو ہے نا وہ دیا ہے کہ میں نے سرحدوں کے لیے، وطن کے لیے جو کچھ کر سکتا جوانی تو میں نے وہاں گزار دی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لکھنے کا تھا تو مجھے تو یاد نہیں میں مجھے کب سے شوق تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ 3ری جماعت میں بچوں کی باجی رسالہ ہوتا تھا، اس کے لیے ہم بھیجتے تھے، جو رات کو ہمارے بزرگ سناتے تھے نا کچھ کہانی، سویرے تھوڑا بہت لے کر ٹوٹا پھوٹا لے کر بھیجتے تھے. فیصل آباد کا رسالہ ہوتا تھا، اس میں تو چھپ جاتی تھی. تو اچھا، تو ظاہر سی بات ہے بچپن سے ہی آپ کے اندر جو ہے نا. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی فلاں شخص سے لکھتا ہے، فلاں جوانی میں نہیں. میں ہاں یہ ہے کہ کچھ انسان میں کمی ہوتی ہے نا، وہ کمی پوری کرنے کے لیے نا وہ دوسری طرف آدمی نکلتا ہے انسان کا. کہ میری والدہ، میں 2ری جماعت میں تھا، میری والدہ فوت ہو گیا، تو 1-1.5 سال کے بعد والد نے شادی کر لی. تو اس ماحول میں کوئی ماں کی جو کمی تھی شاید میں نے وہاں قلم میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن بات یہ کہ سکول میں انتہائی نالائق تھا. آج میرے پر 5 ایم.فل ہو گئے، لیکن میں ابھی بھی میرے استاد 1-2 تو ابھی بھی ہیں جو 5ویں تک میرے استاد تھے، تو ابھی بھی میرے پر ہنستے ہیں کہ سب سے پیچھے بیٹھتا تھا اور کوشش ہوتی تھی کہ خدا کرے استاد جہاں تک جب نمبر آئے سننے کا تو استاد کوئی اور کام آ جائے. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں نے محنت کی. آج 10 کتابیں ہیں میرے، 8 انتخاب ہیں، اس کے علاوہ قومی سطح کے جو ڈائجسٹ ہیں میں ان کی بھی ادارت کر چکا ہوں. مانا احمد سلام مرد لاہور کا انٹرنیشنل قسم کا ادارہ تھا، جبکہ کیونکہ میں نے سن 71 سے شائع ہو رہا تھا، لیکن اب جب بند ہوا اس کا ایڈیٹر میں تھا. اچھا چلے مزید بھی آپ کی جرنی کے حوالے سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح موسم کی بات ہو رہی تھی تو ابھی موسم کا حال جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ حسن ملک موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ کل سے ہی جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے، آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج دکھائی دے رہا ہے. اور اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی بھی ملتان شہر میں مکمل طور پر بادلوں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور سورج تو بادلوں کی کئی اوٹ میں چھپا ہوا ہے، جس کے باعث اس وقت سرد ہوا چلنے کے باعث موسم بھی کافی زیادہ سرد ہو چکا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جاتی ہوئی سردی واپس لوٹ آئی ہے تو یہ ہرگز بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ملتان شہر میں کافی زیادہ سرد ہوا چل رہی ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. گزشتہ رات ہلکی بارش ہونے کے باعث ملتان شہر میں آج ہوا میں نمی کا تناسب بقدرے بہتر ہے، جو کہ 88% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے بہتر ہے، جو کہ 158 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں
मुल्तान की स्टैंडिंग आज चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है। आसमा, महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला इसी तरह से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, आसमान पर स्याह बादलों का राज भी दिखाई देगा और इसी के साथ साथ सर्द हवा चलने का जो सिलसिला है ये इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ये भी पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यानी आज शाम को हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी मुतवक्की है, ये बात हरगिज गलत नहीं होगी। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये कल से जो एक मुल्तान शहर में बारिशों का स्पेल दाखिल हुआ है ये आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। यानी 29 फरवरी और 1 मार्च की जो दरमियानी शब है उसमें बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये 4 से 5 रोज तक बारिशों का स्पेल भी जारी रहेगा, सर्द हवा भी चलती रहेगी और मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मतला इसी तरह से जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, दर्जा हरारत कम होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और सर्दी की शिद्दत बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरह से अभी बारिशों के हवाले से जिस तरह हम देख रहे हैं ना कि मौसम जब भी चेंज होता है तो वायरल डिजीज भी उसी तरीके से आती है, जिस तरह हमेशा मेरा गला डिस्टर्ब रहता है, तो उसके साथ ही आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, बारिश हो जाएगी तो शायद ये बीमारियां भी जो हैं वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। खत्म तो नहीं कह सकते क्योंकि जब तक मौसम बिल्कुल जो है वो चेंज नहीं हो जाता तब तक ये चीजें आपके साथ ही रहेंगी। अच्छा जी, सर से हम जान रहे थे, सर वैसे आपने किस तरह की शायरी जो है वो करना पसंद की? और हर सिंफ में लिखा है, मानवी शायरी भी की है, अलमिया भी की है, कुछ हालात पे भी हो जाती है। मैं बल्कि आज तो एक हालात पर एक स्पेशल गजल लेकर आया था। आज के हालात पर जो आजकल हालात चल रहे हैं जिस तरफ जैसे चल रहे हैं कि इस वक्त हमें पाकिस्तानी होने की जरूरत है, ना हम पंजाबी या मुख्तलिफ पार्टियों के हम अब हमारा तारफ ना पाकिस्तानी से अलावा पंजाबी पठान पर होता था, अभी पंजाबी पठान भी खत्म हो गया, अभी नून और उस पे होता है तहरीक इंसाफ और फलां 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 जितनी भी मिसाल की तरफ, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारा मुल्क हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम तमाम इकट्ठे होकर ना जिस हालात से हमारा मुल्क आज गुजर रहा है, या भाई शकील साहब न्यूज़ से हैं, ये बेहतर जानते होंगे कि आज से अगर 6 माह के बाद का अगर नक्शा देखें ना, हमारे लिए बहुत से मसाइल आगे आ रहे हैं और वो तब ही क्लियर हो सकते हैं कि जब हम सब मिलकर एक हो। अगर इसी तरह हर आदमी अपनी तरफ खींचता रहेगा पाकिस्तान को तो फिर तो पीछे की तरह जाएंगे। हमने क्यों ना, और बात जो बहुत पीछे अभी तो बहुत पीछे जा चुके हैं। बिजली देखने आगे देखो, अब सर्दी अभी नहीं, अब आगे देखो, आप 6 महीने के बाद ये 70 पे पहुंच जाएगी। और माह रमजान आ रहा है, माह रमजान में छोड़ो, मेरे साथ में एक पानी का वो लगा हुआ है जहाँ से पानी लाते हैं, वहाँ सरकारी मुलाजम है, तो मेरे मोबाइल पर वाया जान मेरे बिल जमा कर दो, उसके 22-23 हजार के बिल थे। तो मैंने उसे पूछ लिया, लाला तेरी तनख्वाह कितनी है इसी महीने के? अभी मैं नाम उसने, मेरा पड़ोसी है, तो उसने बोला 35,000। तो मुझे ये बताए, जब 22,000 बिल आ जाएंगे, 35,000 एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह है, हमारे जैसा मजदूर कहाँ जाएगा? आप तो ये 22-23 पे कह रहे हैं, तो हम लोग भी खुद, हम लोगों के 50-50 हजार बिल आए, मतलब हम लोगों ने खुद भुगते हैं लास्ट ईयर। यही बात है कि आप मैं यकीन करो, मेरी कुछ थोड़ी बहुत पेंशन भी है, काम भी है, जमीन भी है, कुछ पेंशन पैसे मिले थे, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया कि मेरा निजाम चलता है। मैं तो जब सोचता हूँ कि मेरी मार्केट में 350 मशीन लगी है, शाइन मार्केट में, एक मशीन पर 2-2, 3-3 बच्चे काम करते हैं और कोई ऐसा बच्चा उसमें नहीं है कि शायद कोई ऐसा बच्चा जो 4,000 से ज्यादा उसका हफ्ता हो। कैसे चलाएगा वो बच्चा? कैसे चला वो घर कैसे चलेगा? जरूरी नहीं है कि एक घर में, हर घर में 3 कमाने वाले हों, वहाँ ऐसे घर भी हैं जिनमें एक कमाने वाला और वही बीमार है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत ज्यादा क्या करेगा? तो इसलिए बोलते हैं कि खुदा करे हम हमारे हुक्मरान जो हमारे लीडर हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, खुदा उनको हिदायत दे कि एक हों और वो उन लोगों के लिए सोचें। बस ये अच्छी सोच तो हम रख सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा, अभी क्या सुना रहे हैं जी? आप मानवी, आप क्या सुनना चाहें? मुझे अभी आप कह रहे थे ना कि मैंने एक गजल तैयार की हुई है हालात ये स्पेशल जो ना आज के दिन। जी जी। जिंदा रहना है तो हमको अपना खून बहाना होगा, जिंदा रहना है तो हमको अपना खून बहाना होगा, दुश्मन की हर एक साजिश से अपना मुल्क बचाना होगा। वाह वाह।
دشمن کی ہر ایک سازش سے اپنا ملک بچانا ہوگا، غیروں سے امیدیں رکھنا اپنے آپ سے دھوکہ ہے، غیروں سے امیدیں رکھنا اپنے آپ سے دھوکہ ہے، یہ دھوکہ مت کھانا ورنہ آخر کو پچھتانا ہوگا۔ کوئی کسی کی خاطر جارو خطرہ مول نہیں لیتا ہے، کوئی کسی کی خاطر جارو خطرہ مول نہیں لیتا ہے، اپنے زور کے بل بوتے پر دشمن سے ٹکرانا ہوگا۔ واہ کیا بات، یہ جو ابھی IMF کا چل رہا ہے، اپنے ہی ایندھن سے اپنی گاڑی ہمیں چلانی ہوگی، اپنے ہی ایندھن سے اپنی گاڑی ہمیں چلانی ہوگی، بیگانی امداد کے پنجے سے اب ملک بچانا ہوگا، وطن کے استحکام کی خاطر آپس کے جھگڑے نپٹا کر، جیسے میں کہہ رہا تھا سب پاکستانی بن جائیں، الفت کی قندیل جلا کر پھر سے ایک ہو جانا ہوگا۔ جب ہم ایک تھے تو ہمارے سے سعودی عرب بھی کر لیتا تھا، تو آخر جو حالات ہیں، جو کرسی مضبوط نہیں ہے، جو کرسی مضبوط نہیں ہے اس کی خاطر لڑنا کیسا، سال ہے 2 سال ہے 3 ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ جو کرسی مضبوط نہیں ہے اس کی خاطر لڑنا کیسا، یہ کرسی تو راہ سب کو چھوڑ کے ایک دن جانا ہوگا، زندہ رہنا ہے تو ہم کو اپنا خون بہانا ہوگا، دشمن کی ہر ایک سازش سے اپنا ملک بچانا ہوگا۔ واہ کیا بات ہے، وہ دیکھیں سارا چکر ہی کرسی کا ہے، کیا کریں؟ ٹھیک بات ہے، ہم ایک نہیں ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ یقین کرو آج کسی سے پوچھو وہ تو کون ہے، وہ نہیں بولے میں پاکستانی ہوں، جب وہ پنجابی بولے گا ابھی وہ میں نے ابھی تو سیاسی ہوگی جی میں طریق انصاف کو، میں لبیک ہوں، میں فلاں کو فلاں کو فلاں کو ان کا فلاں کو، آج تو وہاں پہ پہچان آ گئی۔ گھروں میں رشتے، ہمارے پاس تو ایک جھنڈے لگانے سے باپ اور بیٹے کے، شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک باپ بیٹے نے بولا میں اس پارٹی کا لگوں گا، باپ بولا مت لگاؤ، باہر سے آئے ہوئے تو اس نے گولی ماری ہے، بیٹا مار دیا۔ جہاں تک پہنچ گئے ہمارے حالات، تو پھر ہم کیا ترقی کریں گے؟ وہی ہے نا کہ پڑھتے تھے نا چھوٹی کلاسز میں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ایک ہے نہیں ہے نا، ہم ایک نہیں ہیں، میں بول رہا ہوں ہم ایک نہیں ہیں، قومی پرچم کی بجائے پارٹی جب ہم ایک ہو گئے، جب ہم ایک تھے تو میں کہہ رہا ہوں ہم دوسرے ملک ہم سے جو ہے نا کرنے لیتے تھے، اب ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، ایک تھے اس وقت۔ اچھا ابھی کے آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے شاعر ہیں جو اس معاشرے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہے بات تو وہاں آ جاتی ہے، ابھی شاعر نے تو لکھ دیا ہے، ابھی دوسرے تک پہنچے گا تو میں ابھی یہاں جس میڈیا پر آ کر بیٹھا ہوں، یقین کرو کہ یہ مجھے ذاتی طور پر اس میڈیا سے بھی گلہ ہوتا ہے کہ جہاں کا کوئی پروڈیوسر، یہ ندیم ملک کے دور میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی، یہ تو طویل ہو جائے گا اگر میں بات کروں، جب اسٹیشن ہیڈ ہوتے تھے وہ روہی کے، تو جہاں کے چاہیے یہاں خود ہمارے میں نہ ہوں بزرگ ہیں ہمارے، وہ جن کے پاس ایسے ایسے، میں فاروق روکڑی صاحب کی بات کروں، بہت بڑا نام ہے، سننا ہے نام، کہ وہ میرے استاد تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے بولا یار تو شہر میں رہتا ہے، میں مر جاؤں گا کسی چینل کے لیے یار میرا انٹرویو تو ہو جائے، وہ مر گئے، کسی چینل پہ نہیں آ سکا۔ ہمارے سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے کہ آج ہماری یہ جو کتاب پڑھی ہے نا یہ ختم ہو گئی، یہ ہم صرف ریکارڈ کے لیے چھاپتے ہیں، 100 چھاپ رہے، 150 200 چھاپ رہے، یہ جب کاری تک نہیں پہنچی کیا پتہ چلے گا کہ لکھنے والا کیا لکھ گیا۔ ابھی جہاں میں بول گیا ہوں نا پتہ نہیں کتنے لوگ سن لیں گے، تو سوشل میڈیا سے ہٹ کر جو ہے نا ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا یہ حق ہے کہ ہمارے وہ لکھنے والے ہیں ان کو ٹائم دے، اور میرے خیال میں یہ روحی کی رسم ہے، عائشہ اسلم سے لے کر تب سب میں روٹین میں آ رہا ہوں کہ ہر دوسری چیزیں جہاں شاعر اور ادیب آتے ہیں، ورنہ بہت کم، اگر کسی چینل پہ آ رہے ہیں تو وہی بدے لگے 4 بندے آ رہے ہیں، 5ویں کی وہاں گنجائش نہیں ہے کہ 5واں بھی آ جائے۔ اچھا کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ جتنا، ہم ویسے بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں ہم کبھی بھی اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہم لوگ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، نہ ہی ابھی کتنے ہمارے آرٹسٹ ہیں بیچارے جو رول گئے ہیں، میں کام پہ بندے رول گئے، سفارشی آگے آگے میں نے پہلے بات کی تھی کہ بہت اچھے اچھے بندے نکرے لگ گئے، اور ٹوٹل والے بندے آ کر ان کو کسی نہ کسی وسیلے سے آ کر اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ کیسے میں فاروق روکڑی جیسے کا نام لیا تھا، ابھی اور بھی بہت سارے نام ہیں، کس کس کا نام لوں، کہ وہ لوگ اس چکر میں تھے کہ ہمیں بھی کوئی الیکٹرانک میڈیا بلائے، لیکن نہیں بلایا کسی نے، لیکن جہاں خود نزدیک ہے، ہم جیسے ابھی شہر میں بیٹھے ہیں ہم آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں ایک اور بھی ہے
کہ آج کل حالات کتاب سے بھی دوری ہو گئی ہے. پہلے کتابیں زیادہ چھپ رہی تھی کہ ایک آدمی اس کو میڈیا پر نہیں پہنچتا نا, اپنی کتاب چھاپ لیتا تھا. اب کتاب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ابھی وہ بھی اس کے بس سے باہر ہے. دوسری بات یہ, پاکستان میں بہت ادارے ہیں جو فروغ ادب کے لیے جو ہے نا بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن کر کچھ بھی نہیں رہے. ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا. وہ اگر وہ فروغ ادب کے لیے جو فنڈ آتا ہے نا, ان دفتروں پہ خرچ ہو جاتا ہے. یہ خیر, یہ تو ہم وہی بات ہے نا کہ کچھ آپ کے کیمرہ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں, کچھ آپ کے کیمرہ کے پیچھے ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. کچھ ظاہر سی بات ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں, تو شاید ہمیں ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں بھی, یا وہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم تک اصل نا ابھی جو ہے نا کتاب, میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ کتاب ابھی چھاپ رہا ہوں. اگر میں نے کتاب چھاپی ہے نا تو صرف اس لیے کہ یار میرا لکھا ہوا جو ہے نا ریکارڈ میں آ جائے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ قاری تک پہنچ جائے. قاری 100 کتاب کہاں تک پہنچے گی, وہ تو میرے رشتہ داروں تک بھی نہیں جاتی. ہاں بالکل ایسی ہے. اچھا جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے سر, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک الحمدللہ. جی میں رشید ساجد ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے راحت امیر نیازی جیسی ادبی شخصیت سے ہمیں ملوایا. اور راحت امیر صاحب سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی جی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس خطے میں, سرائیکی وسیب میں, خاص طور پر ملتان میں, ماضی میں ادبی لحاظ سے جو کام ہوتا رہا ہے, جو ادبی تنظیمیں کام کرتی رہی ہیں, اس کے مقابلے میں اب جو کام ہو رہا ہے, آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی ساجد بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. ابھی بھی جو پہلے کام ہو رہا تھا نا بہت اچھا ہوتا. آصف کرنالی صاحب اور بہت بڑے بڑے نام, جہاں پر کس امید ملتانی اور کس کا نام نہیں. آج جو ہے نا, آج جو ہمارے ملتان کے ادب کو تو جو ایک پارٹی گروپ بن گیا نا, اس نے تباہ اور برباد کر دیا ہے. کہ ابھی پارٹیوں پر آ کر, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی صرف ایک وہ صابر انصاری ہے, خدا اس کو خوش رکھے, کہ وہ ادب کے لیے جو نا کچھ تقریبات کر رہا ہے. ورنہ سب تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو اللہ کی مہربانی ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا. ورنہ مشتاق کھوکھر جیسے مجاہد تھے جہاں پر, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جہاں فروغ ادب کے لیے کتنا کیا, تقریب, مشاعرے. بلکہ آج تو مشاعرے میں ایک اور رسم جو چل نکلی ہے کہ تو مینو صدارت دے دے, میں تینوں دے دے سا. اس میں یہ ہے کہ جو سینئر ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اس رسم نے بھی ساجد بھائی میرے تو سمجھتا ہوں بہت خراب کر دیا ہمارے ادب کو. تو خداوند کریم جو ہے نا, یہ خاص طور ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ 4 بندوں پر ہیں, انہوں نے 5واں کام انہوں نے نہیں کرنا. کہ میں کوئی بھی جہاں پر کم از کم 12-14 تنظیمیں ایسی ہیں جو ہائی لیول پر کام کر رہی ہیں, ان میں سے 2-3 انصار ادب ہے اور دستک ہے, اور 1-2 ہیں تنظیمیں جو کبھی کبھی کوئی مشاعرہ کر دیتی ہیں. ورنہ وہ تو صرف نام کے ساتھ لگائے جی فلاں تنظیم کا فلاں تنظیم کا. تو جب تک ہم عملی طور پر کام کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک یہ نہیں ہو سکے گا. میں تو سمجھتا ہوں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, جہاں ادب کی باتیں ہو رہی ہیں, جہاں ہم بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آج کل ڈسکس ہو رہی ہیں, وہیں پہ جس طرح مہنگائی کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو ہے آنے والا ٹائم ہے, اس کے لیے تمام لوگ جو ہیں, ویسے بھی میں ایک بات کرتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ یار آج کچھ نہ کچھ نیا ہونے والا ہے ملک کی سطح پر, کہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایک نیا چیلنج جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اسی طرح بجلی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بجلی کے یونٹ میں جو ہے وہ پھر سے ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے, اور لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ پھر سے بڑھ جائیں گی. ظاہر سی بات ہے, جس طرح ابھی رمضان بھی آ رہا ہے, پھر اس کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا تیاریاں چل رہی ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ کل کی جو ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے مریم نواز نے بہت کچھ بولا کہ میں بہت کچھ کروں گی, لیکن اسی کے ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جھٹکا جو ہے وہ اس طرح کا آ گیا. اچھا, آپ نے یہ جو کہا نا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں
اب پاکستان میں صبح اٹھنا ایک سرپرائز بن گیا ہے. ہاں ایسے ہم جیسے اٹھتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں چیز مہنگی پڑے. ہم جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے ہم شہریوں کے پاس جاتے ہیں ان کے سارٹس لیتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. ان کا یہی رونا دھونا ہوتا ہے کہ شام کو اچھا اب نا قیمتیں رات کو بڑھائی جاتی ہیں, پہلے نہیں پتہ ہوتا. ابھی رات کو 12-1 بجے نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بجلی 7 روپے 6 پیسے مہنگی کر دی گئی فی یونٹ. اب یہ جو مارچ کے بل آئیں گے اس کے اندر یہ چارجز لگائے جائیں گے اور اوور آل جو ہے وہ 66 ارب روپے کا بوجھ پڑنے والا. اور یہ 66 ارب کس نے بھرنا ہے؟ ان افسروں نے نہیں بھرنا جنہوں نے بڑھائی ہے, ہم نے بھرنا ہے. ان کی تو آلریڈی فری چل رہی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی مریم نواز کی, بڑی اچھی بات ہے. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں جو پہلی خاتون ہیں جو وزیر اعلیٰ بنی ہیں, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں وہ مرد حضرات رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پارٹی سے یہ منسلک ہو کے آئی ہیں اس پارٹی نے پہلے بھی پاکستان پر کافی حکومت کر لی ہے, اور اس حکومت میں کچھ پروجیکٹس ہم نے دیکھے لیکن کچھ زیادہ خوشحالی نہیں دیکھی. کل مریم نواز نے, ہم نے خود بیٹھ کے تقریر سنی ساری جب یہ حلف اٹھا رہی تھی اپنے عہدے کا. کل دوپہر کا ٹائم تھا جب 2 سے 3 بجے تک مریم نواز نے تقریر کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز نے ہر شعبے ورڈ کو ٹچ کیا. تعلیم پر یہ کام کریں گے, ہم سولرائزیشن کی طرف جائیں گے, عورتوں کے حوالے سے خود مختاری کے حوالے سے کام کریں گے, ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان پر کام کریں گے, وظائف ہیں ان پر کام کریں گے. تقریباً اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر شعبے کو ٹچ کیا ہے. لیکن یہ جب بھی کوئی حلف اٹھاتا ہے وہ ایک نئی تقریر لے کے آ جاتا ہے کہ ہم عوام کو سبز باغ دکھاتا ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جتنے بھی اپنے مشن لے کے آتے ہیں وہ مشن پاسبل ہو جائیں اور عوام کے لیے کچھ مسائل بھی حل ہو جائیں. لیکن پہلے جتنے بھی تقریریں ہوتی ہیں, جتنے بھی عہد یہاں سے گزرے ہیں, کسی میں عوام کے تو ریلیف نہیں ملے. آپ خود دیکھ لیں, اگر ہم آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو یہی پیٹرول جو ہے وہ ہمیں 30 روپے 35 روپے فی لیٹر ملتا تھا. آج وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے, تو کہیں کمی تو نہیں آئی نا. پھل بھی, سبزیاں بھی, دالیں بھی, آٹا بھی, ہماری سواریاں, ہمارے ڈریسز, جتنا کچھ بھی ہے وہ مسلسل مہنگا ہوتا آیا ہے. اب دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ نئی بنی ہیں, زوردار جھٹکا تو صبح لگ ہی گیا عوام کو. پہلے پیٹرول مہنگا ہوا, دوبارہ پھر مہنگا ہوا, اب بجلی مہنگی ہو گئی ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے, ناجائز منافع خوروں نے پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. جس طرح سر نے کہا کہ پھل تو اب غریب لیتا ہی نہیں ہے, لے سکتا ٹھیک ہے. اتنا پھلوں کا ذائقہ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. اب انگور کو دیکھ رہے ہیں, 800 روپے کلو جو انگور ہوگا, وہ دہاڑی جو کماتا ہے وہ تو میرا نہیں خیال ہوگا. اس کے بعد اب ماہ رمضان آ رہا ہے, ماہ رمضان میں کھجور لازمی ہے ہم روزہ افطار کرنے کے لیے. کھجور کی قیمت 800 روپے کلو فی کلو. اب وہ جب ماہ رمضان آئے گا یہ مزید مہنگی ہوگی. ہم نے پچھلے ماہ رمضان میں دیکھا کیلا 100-120 روپے درجن مل رہا تھا, خربوزہ 100 روپے 120 روپے کلو مل رہا تھا. جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا سر اچانک ہی قیمت میں 100 روپے 200 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس دفعہ بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. لیکن حکومت نئی ہے, پہلے ہم یہ کہتے تھے جی حکومت آئے گی, امید تو بتا ہے, امید تو ہم بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور غریب کے بارے میں سوچ, اور غریب اس پہ آ جائے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پھل, میں تو آج سمجھتا ہوں آج کے غریب آدمی کا مسئلہ پھل نہیں, اس کا آٹا ہے. آٹا ہے بالکل. جس گھر میں آٹا نہیں ہو تو اس کو اپنے بچوں کو پھل کیا کھلانا ہے؟ ابھی تو آٹا ہے, ہمارا مسئلہ تو آٹا ہے. ابھی پچھلے سال ہم نے جس طرح سے دیکھا آٹے کی لائنیں جس طرح لگی, مردوں کی, خواتین اموات ہوئی اور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے حادثے پیش آئے, لوگوں کی جانیں چلی گئیں. بالکل. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے, پاکستان جس مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے اس میں مزید ہمارے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. وہی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے حکمرانوں کو اتنا دے کہ وہ ہمارا بھی سوچیں, آپس میں جو ان کا کھاتا ہے اسی میں چل رہے ہیں. ہمیں تو جو بھی نظر آئے وہ آپس میں ایک دوسرے کا گرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ایک آ گیا دوسرے کو رہا, دوسرا آ گیا دوسرے کو, وہ یہ نہیں پتا کہ رات امیر بھوک سے مار گیا, اس کے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں. بہت لوگوں نے خودکشی کی. ابھی بھی دیکھیں بہت سارے, میں آئے دن دیکھتی ہوں جس طرح سفید پوش لوگ ہم کہتے تھے نا کہ وہ گھروں میں ہوتے تھے, لوگ ان تک پہنچتے تھے, ابھی وہ لوگ سڑکوں پر خود آ چکے ہیں. ابھی ایک اور مسئلہ ہے, ابھی جو بالکل غریب ہے اس کا بھی گزارا ہوتا ہے, وہ تو مانگ لیتا ہے. ہاں جی بالکل. آٹے کی لائن, ابھی رات امیر آٹے کی لائن میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, گھر بھی اس کا نہیں چلتا اس کی پینشن سے یا اس کی انکم سے, اور وہاں سے وہ آٹے سے بھی نہیں, دکان سے مانگ بھی نہیں سکتا. مر تو ہم سفید پوش گئے ہیں, جو بالکل غریب ہے نا وہ بھی مانگ تانگ کر گزارا کر لیتے ہیں. ان کا تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو اپنے ایک سسٹم سے گزر رہے ہیں, ان کو آئیڈیا ہے, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو مانگنا جن کو اچھا نہیں لگتا
یا جن کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ایک عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے. ویسے بہت ساری فیملیز کو میں نے دیکھا جو رات کی تاریکی میں یقین کریں گے آپ کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے. مطلب آپ کو ایک مانگنے والا جو ایک سمجھتا ہے نا کہ آپ کے جو جس کا ایک ڈفرینٹ اپنا روزگار کا ایک سلسلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ایک مافیا ہے, لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ کس طرح کی فیملی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ روڈ پر آ کر جو ہے وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. نقطے کی بات بتاؤں کہ جو آج کل نا اکثر چینلوں پہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈبہ پیروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, یہ ڈبے پیروں کا جو کاروبار ہے نا اسی مہنگائی سے بڑھ رہا ہے. ابھی میرا بچہ بیمار ہے, میں دوائی نہیں لے سکتا, دم کرانے لے جاؤں گا. حقیقت ہے کہ گھر کی پریشانیوں کے لیے جی ہمارا گھر ڈبہ پیر, یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ بھی چل رہا ہے نا وہ بھی اسی مہنگائی کی وجہ سے چل رہا ہے کہ آج ابھی 3 دن پہلے ابھی آپ نے بجلی کی تو بات کر دی ہے, لیکن جو دوائیوں میں ریٹ میں اضافہ ہوا ہے آپ وہ سوچ لیں تو آپ حیران ہو جائیں. وہ تو اکثر ہی ہے. دیکھیے ہم تو اس پہ آئے دن بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بیسک چیزیں تھیں نا وہ ہمارا تھا صحت, ہماری تعلیم اور ہماری جو بیسک ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہیں. ہمیں تو ان میں ریلیف ہی نہیں ہے. وہ جو ہم ایک ووٹ دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں میں ریلیف مل سکے, لیکن ہمارا اس ووٹ کا کبھی بھی ہمیں وہ سیرا ملتا نہیں. جو آپ نے دوائیوں کی بات کی ہے نا, دوائیاں اب پھر مہنگی ہوئی ہیں. یہ صرف اب مہنگی ہوئی نا, پچھلے 2 سال سے دوائیاں بلیک چل رہی ہیں. شوگر انسولین ہے وہ سر مارکیٹ کی تو دور کی بات, وہ سرکاری ہسپتالوں میں نہیں مل رہی, اور اگر کہیں سے مل رہی ہے اگر وہ 1000 کی ہے تو وہ ڈبل قیمت پر عوام کو مل رہی ہے. اس کے ساتھ پیناڈول جب آج سے 1.5 سال پہلے پیناڈول جب بلیک ہوئی تھی, پیناڈول جو ہم ویسے جا کے لے لیتے ہیں 10 روپے کا پتہ ایک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی. اس کے ساتھ اور بھی دوائیاں ہیں, دماغ کی دوائی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے. اب جب یہ دوبارہ مہنگی ہوئی ہیں 10% حکومتی سطح پر ریٹ بڑھے ہیں, اب یہ 6-7 دن ہاں بالکل ایسے مارکیٹ میں اس سے زیادہ بڑھیں گے. اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پروڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی اس مسئلے کو رہنے دو, ابھی ہمارے کاغذ کی طرف میرا کاغذ جو 3-4 سال پہلے 3200 کو ملتا تھا 14000. اچھا ویسے یہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ جو 3200 کا ایک ریم ہمیں ملتا تھا اس کاغذ وہ بھی 14000. اس کاغذ سے غریب کے لیے تعلیم کا تعلیم کے بچے کی جو کاپی ملتی تھی نا 20-30 والی ختم ہو گئی. 20-30 کی ابھی ملتی نہیں ہے نا, اس وقت 6 روپے کی ملتی تھی, ابھی وہ 6 روپے والی 50-65 روپے کی. اچھا وہ کہتے ہیں نا آپ جس انسان کو چھیڑیں گے نا وہ اپنا دکھ لے کے بیٹھ جائے گا. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا بہت ساری باتیں ہو گئی, ہم نے کہا آپ کی شاعری جو ہے وہ بھی ہم سن لیں. ہاں جی, ایک غزل جو ہے نا, میرے شہر میں جب سے اس نے آنا جانا چھوڑ دیا, میرے شہر میں جب سے اس نے آنا جانا چھوڑ دیا, چڑیوں نے بھی شام سویرے مل کر گانا چھوڑ دیا, چڑیوں نے بھی شام سویرے مل کر گانا چھوڑ دیا. وقت پرانا بیت گیا ہے اس کا ہے احساس مجھے, وقت پرانا بیت گیا ہے اس کا ہے احساس مجھے. بام پہ آ کر اس نے بھی تو بال سکھانا چھوڑ دیا. دکھ سکھ کا جو ساتھی بن کر درد بٹانے آتا تھا, دکھ سکھ کا جو ساتھی بن کر درد بٹانے آتا تھا, مدت ہو گئی اس نے بھی تو خواب میں آنا چھوڑ دیا. روگ لگا لے نانا خود کو الفت کے بازار میں تو, روگ لگا لے نانا خود کو الفت کے بازار میں تو, عید نبھانے والوں نے تو عید نبھانا چھوڑ دیا. چھوڑ گیا وہ لیکن سارا اس کو ہی الزام نہ دے, چھوڑ گیا وہ لیکن سارا اس کو ہی الزام نہ دے, اس کی یاد میں تم نے بھی تو اشک بہانا چھوڑ دیا. آخری شعر تھوڑا قابل توجہ. جامو صبح کی کھنک میں راحت جیون اپنا بیت گیا, جامو صبح کی کھنک میں راحت جیون اپنا بیت گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پینا پلانا چھوڑ دیا, میرے شہر میں جب سے اس نے آنا جانا چھوڑ دیا. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. اچھا کچھ اور بھی جو جیسے موسم بھی اچھا ہے, میں نے کہا کچھ اس طرح کی کچھ اچھی اور شاعری بھی جو ہے آپ ہمیں سنائیں. ایک ابھی لکھنے پہ بات آ گئی تھی کہ جیسے حالات ہو نا بندہ ویسا لکھتا ہے. اس پہ ایک لکھنے پہ چھوٹی سی بیان کی ہے, سب کچھ کھو کر لکھتے ہیں ان کے ہو کر لکھتے ہیں. واہ واہ واہ. رومانوی رنگ.
सब कुछ खोकर लिखते हैं, उनके होकर लिखते हैं, दिल में यादों की हम यारो नोक चबो कर लिखते हैं। जो कुछ भी लिखना हो उनकी याद में खोकर लिखते हैं। पहले हंसकर लिखते थे हम, अब तो रो कर लिखते हैं। अपने अश्कों से लफ्जों का दामन धोकर लिखते हैं। अपने ही अब खून में राहत कलम डबो कर लिखते हैं। वाह वाह, क्या बात। एक क्योंकि अभी हम सरायकी अगर जहाँ मुल्तान में रह कर और रोही पर सरायकी न सुनाए तो भी मेरा ख्याल में जो है ना वो अधूरापन, अच्छा नहीं है। अधूरापन सा है। हाँ, तो खास तौर पे दौड़ा जो है ना, मेरा जहन था कि आज एक दो दौड़े जो है ना। अच्छा, दौड़ों का भी था, अभी तो बड़ा कम हो गया है। दौड़ा जो है ना वाहिद सिन्फ है कि शायद ही जो सरायकी का शायर है वो दौड़ा जो है ना लिखा उसने। और दूसरी बात यह है कि जब भी महफिलों में शायरी होती है वो दौड़े की होती है, कभी गीतों का नहीं होती, कोई गजलों की नहीं होती। बैठकों पर जो ऐसे हमारे सरायकी वसैब का कल्चर है जो दौड़े का वो यही दौड़ा होता है जी। मेरे को बेशक अपना कुर्ब न दे, ना सांगा तोड़ में खुश हूं। मेरे को बेशक अपना कुर्ब न दे, ना सांगा तोड़ में खुश हां। मैं जात की नगरी रावण दे, मैं मेरे को गैर न जोड़ मैं खुश हां। देखण ते ना पाबंदियां ला, अखियां ना होड़ मैं खुश हां। कर मर्दी राहत दा माही, मैं तू मुख ना मोड़ मैं खुश हां। इंज प्यार ही धोखा खा बैठा, मेरे को प्यार दे ना तो डर लगदा है। इंज प्यार ही धोखा खा बैठा, मेरे को प्यार दे ना तो डर लगदा है। जिस पार वंजण ते मौत होवे, उस पार वंजण तो डर लगदा है। इंज बेइतबारां लुटिया है, हुण इतबारां तो डर लगदा है। जिस जार पीछे रुल राहत गए, उस जार तो हुण डर लगदा है। करवा दे प्यार मुहब्बत मुहब्बतां दे, इतबार न दे मैं खुश हां। करवा दे प्यार मुहब्बतां दे, इतबार न दे मैं खुश हां। फुल काजी दे भाਵੇਂ तू मैं कूं, बस हार न दे मैं खुश हां। वाह वाह, क्या तै तू धन दौलत में मंगदी ना, दिलदार न दे मैं खुश हां। राहत को ख्वाबे मिलदा रहे, दीदार न दे मैं खुश हां। वाह वाह, क्या बात है, बहुत शायर यहाँ पे। अच्छा, वैसे कहते हैं शायर जाहिर सी बात है बड़ा सेंसिटिव होता है, मोहब्बत कभी हुई आपकी? देखो बात ये है ना, शायरी तो नाम ही मोहब्बत का है। अव्वल तो पहले भी मैं रिकॉर्ड आप कर रहे कि शायरी दो चीजों पर होती है। एक तो शायरी का जो किरदार है ना, वो जैसे मैंने बोला कि कहीं भी कौमों को जगाने के लिए हर दौर में, हर मुल्क में, हर उसमें कोई ना कोई ऐसा शायर आया है जिसने झंझोड़ा है अपनी कौम को। और दूसरे नंबर पर फिर रोमानवी शायरी है, उसने जो है ना अपनी जगह बनाई है। खास ये नहीं है कि किसी उसमें भी अभी गजल देख लो, गीत देख लो, सरायकी देख लो, बल्कि जितनी भी इलाकाई जबानों की शायरी है, आप किसी की शायर को उठा लो वो मोहब्बत ही है। और मैं बोलता हूँ कि मोहब्बत की जबान है जो इंसानियत सबसे बेहतर समझती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे भी हमारे यहाँ अब ये मोहब्बत का जज्बा वैसे भी खत्म हो चुका हुआ है। और वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को, जिस तरह आपने पहले बात की ना, हमारे यहाँ ये नफरतें, लेकिन ये बात ठीक है, मैं ये इस बात की बिल्कुल हूँ कि अभी इंसान जो है ना, पहले मैं अक्सर लिखता था तो पहले कहते जी नफ्स नफ्सी का दौर है। अभी मैं लिखता हूँ तो मैं ये नहीं लगता। अच्छा, अभी खत्म हो गया। आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आपकी बातें हमारी आपकी बातें अभी और मजीद भी हम आपसे जानेंगे। शकील, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो राहत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनकी बातें भी इंजॉय करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही जी राहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राहत साहब, इतनी सारी बातें चल रही हैं और शायरी जो है आपकी, अभी जो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं वो शायरी की तरफ आ रहे हैं, अभी जो शायरी चल रही है उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि अभी जो नौजवान शायरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको मैं तो समझता हूँ कि इस दौर में जो नौजवान शायरी की तरफ आ रहा है वो तो मुकद्दर वाला है। कि वरना आज जो हमारे बच्चों ने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, वो तो बड़े बच्चों को छोड़ो, जो 3-4 साल का बच्चा रोएगा जब तक माँ से मोबाइल नहीं देती वो चुप नहीं करता। यहाँ पोजीशन है। तो इसी तरह जो हमारे नौजवान हैं जो हाई 10वीं है, मैट्रिक में है, वो अगर शायरी करवा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। वो हमारा कल है।
وہ ان کی سوچ میں ابھی ہے. ابھی ہمارے بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے تو انہوں نے اپنا زمانہ دیکھ کر لکھا ہے, اور آج کا نوجوان جو لکھے گا نا وہ اپنا زمانہ لکھے گا تو نئی سوچ آئے گی, نئے رنگ آئے گا. ویسے بھی ارتقا ہے آج کل. ہمارا ادب جو ہے نا پہلے سے بہت بہتر ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں جو ہمیں ابھی لائنوں پر لگا گئے ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا ادب, خاص طور پہ ملتان میں بہت اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے. اور لیکن ایک چیز ہے, میں کبھی کبھی خود بھی سوچتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کے ادبی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں نا تو راج وہاں پر مضافات کے شعراء ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جی حالانکہ جو مثال کے طور ابھی ادبی جو ہے نا ہمارے پاس لاہور ہے, لاہور کے ادب پر اب جہاں ہم نظر ماریں گے, جب ٹاپ کلاس کے شعراء کو دیکھیں گے نا, وہ کوئی اس کا ہوگا مظفر گڑھ کا ہوگا, کوئی لہی کا ہوگا, کوئی میوالی کا ہوگا. جس طرح مثلا احمد ندیم قاسمی کو دیکھیں جی وہ کہاں خوشاب کے, احمد فراز کو دیکھیں کوہاٹ کے ہیں, احمد ندیم قاسمی کو دیکھیں, اس طریق قتل شفائی کو دیکھیں ہزارے کے ہیں, جہاں آسی صاحب کو دیکھیں, جہاں کے بہت سے نام ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو اگر غربت پہ ایک لکھتا ہے مضافات کا شاعر نا, انہیں غربت کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا یہ حقیقت ہے جن لوگوں نے بہت ساری چیزیں, ایک تو ایک غربت ہو اور بہت سارے مسائل مضافات کا لوگ زیادہ تر نا ابھی ایک آدمی ہے اس کی 3-4 لاکھ روپے تنخواہ, اس کو کیا پتہ ہے کہ غریب کا مسئلہ کیا ہے. غریب کا مسئلہ چاہے جہاں پر اگر ملتان میں ہے نا, اگر آسی صاحب تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اچھی بلی پوسٹ پر تھے, پروفیسر تھے, اچھی تنخواہ. لیکن یہ تو ہے کہ انہیں غربت, میری غربت تو اس نے دیکھی تھی کہ راحت امیر کے کیا حالات ہیں. ہمارے تو نزدیک تھے نا, ہم لوگ مضافات کے لوگ نزدیک ہیں, ورنہ وہاں تو ہر آدمی ہمارے جیسے بندے کو ملنے بھی کوئی نہیں دیتا, تو اس کو کیا پتہ ہے راحت امیر کے حالات کیا ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ نوجوان بہت اچھا لکھ رہے ہیں, بلکہ آج اگر دیکھیں نا آج کے بزرگوں سے بھی اچھے ہمارے نوجوان, کچھ ایسے نوجوان نکھر کر سامنے آئے ہیں کہ جو آج جو ہے نا ان سے ہمارے بزرگوں سے بھی اچھا لکھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج صرف اور صرف جو ہے نا یہ کتاب ہے, کتاب بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے. ابھی کتاب نہیں ہے, صرف مشاعرے کا رہ گئے کہ آج مشاعرے پہ لوگ شناخت بنا رہے ہیں کہ جی مشاعرے پر آج جو پڑھ لیے 4 بندے دیکھ لیے. ورنہ حالت تو یہ ہے کہ ایک میں بھی مثال کے طور پر میں آرٹس کونسل کے مشاعرہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا تو مجھے 100 بندہ سن لیتا ہے. جب میں کتاب چھاپتا ہوں تو ٹوٹل 100 چھاپتا ہوں تو وہ بھی 100 تک جاتی ہے. یعنی کہ آج ہماری کتاب کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک مشاعرے پڑھنے کے برابر رہ گئی ہے. لیکن اب ہمارے چھاپنا مجبوری ہے کہ ہم نے اس کو سیو کرنا ہے اپنی چیز میں. اچھا ظاہر سی بات ہے, انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے جذبات ہیں, احساسات ہیں, جو وہ کہنا چاہتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک تو سچ بولنے والے کو کبھی اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا. اچھا بھی ظاہر سی بات ہے, اس کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ایک بک ہی ہے نا کہ اس نے اپنی تمام چیزوں کو محفوظ ہی اسی میں کرنا ہے. کہ انسان زندگی میں ظاہر سی بات آیا ہے تو اس نے جانا تو ہے نا, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کر کے جاتا ہے جس سے دوسروں کی زندگی ہے بھی یہی کہ کمانا کھانا اور مر جانا, یہ زندگی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کچھ کر کے جاؤ. جو لوگ کچھ کر کے جاتے ہیں نا وہ اتنی جلدی نہیں مرتے. دوسری بات یہ ہے کتاب میں ضروری سمجھتا ہوں شاعر کے لیے, لیکن کتاب شاعر اور ادیب کی مجبوری نہیں ہے. میں بہت سے شعراء کو جانتا ہوں جن کی کتاب نہیں ہے اور وہ آج بھی جو ہے نا ادبی منظرنامے پہ جو ہے نا راج کر رہے ہیں. بالکل. مزید میں ان سے جانتے ہیں, ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ نادر مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی بالکل, ملک بھر میں جو مہنگائی کا سلسلہ ہے وہ برقرار ہے, جس کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں ان میں آئے دن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہری جو ہے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ سبزی اور پھلوں کے جو ریٹس ہیں ان میں کافی جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خود ساختہ مہنگائی کی لہر ہے وہ بھی برقرار ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں مارکیٹس کے ریٹ اور سرکاری ریٹس میں تو دونوں میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آج بات کریں سبزی اور پھلوں کے جو تازہ بھاؤ کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے مارکیٹ میں اگر بات کریں ادرک اور لہسن کے حوالے سے تو 480 روپے
किलो में जो है फरोख्त हो रहे हैं। अगर बात करें प्याज की सरकारी कीमत की, तो प्याज की सरकारी कीमत 146 रुपए, जबकि मार्केट में 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। इसके साथ साथ अगर बात करें भिंडी की, तो भिंडी 320, तोरी 200, मटर 320, गाजर, मूली और आलू 60 रुपए किलो तक जो है फरोख्त होने लगे हैं। सब्जियों की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं कि आए दिन जो है कीमतों में जो उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। आम आदमी की पहुंच से जो है अब सब्जियां भी दूर होने लगी हैं। अगर बात कर लें फलों के रेट के हवाले से, तो मार्केट में अंगूर 800 रुपए किलो, अनार, खजूर और स्ट्रॉबेरी 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे हैं। खरबूजा 50 रुपए महंगा होकर 200 रुपए किलो में जो है फरोख्त होने लगे। इसके बात करें केले की, तो केला 160 से 200 रुपए फी दर्जन जो है मार्केट में जो है दस्तयाब है। इसके साथ साथ अगर बात करें सरकारी रेट्स के हवाले से, तो सरकारी रेट्स में और मार्केट के रेट में जो है काफी फर्क नजर आ रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जो जिला इंतजामिया की जो कमेटियां हैं वो प्राइस को जो है कम करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम नजर आती हैं। शहरी काफी जो है मायूस दिखाई देते हैं कि कीमतों में जो है आए दिन इजाफा होने की वजह से आम फल और सब्जियां भी जो है आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया नादिर मंजर आपका। अच्छा, क्योंकि हम लोग पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं हमारे लिए बढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, जिस हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया भी यही है ना राहत साहब के माह रमज़ान जब स्टार्ट होने वाला हो ना, दूसरे ममालिक में हम ये देखते हैं कि उसके एहतराम में कि मुसलमानों ने रोज़ा रखना होता है और जाहिर सी बात है लोगों के लिए आसानियां तकसीम की जाए, आसानियां पैदा की जाए ताकि लोग बड़े आराम से जो है वो अपने रोजे रखें और उनके। लेकिन हमारे यहाँ यकीन करें इतनी अफरा तफरी होती है इस माह रमज़ान में, जितने लोग इबादत और जितने इंसान जो है वो कोशिश करता है कि अपने आप को रिलैक्स रखे, उतना ही इंसान जो है ना वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। क्या आपने अपने रोज़ा भी रखना है, घर की इफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है, बच्चों को भी आपने साथ लेके चलना है, फिर तालीम के अखराजात हैं, इतने मसाइल हैं यकीन करें हम लोग। और इसमें ना बुनियादी जो किरदार है हमारी जो जिली हुकूमतें हैं ना उनका है। अभी देखो, आप अभी बाहर निकल जाओ कि मुर्गी है, एक जगह आप देखो कि 580 का बोर्ड लगा है, दूसरी जगह 560 का लगा हुआ है, तीसरी जगह 570 का। न कोई महंगाई वाले से पूछना है कि तू 590 की क्यों बेच रहा है, और न किसी ने पूछना है कि तू 550 की क्यों बेच रहा है। एक किराने की आमने सामने दुकान है, एक चावल उसी तरह 300 का मिल रहा है, दूसरी दुकान है 350, दोनों से कोई पूछने वाला नहीं। कि हमारा जो है ना असल में ये जो हमारे जो महकमे हैं इनको चाहिए ना कि वो हमारे लिए आप यकीन करें, हम तो खैर डेली बेसिस पे हम लोग बात कर भी रहे होते हैं और इन इश्यूज को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं। इदारे जो हैं, इदारे काम कर भी लें तो उनका कोई फायदा नहीं। यकीन करें, क्या हमारे यहाँ करप्शन इतनी है और फिर हमारा जो चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर हम आए दिन उस पर बात करेंगे जी आपके इदारे क्या कर रहे हैं, तो कभी कुछ बहाना होगा, मैं तो समझ इदारे क्या करें जब हमें खुदा का खौफ ही खत्म हो गया। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग कारोबार भी करते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो हम बेईमानी करते हैं। खुदा तो हम लोग अल्लाह का खौफ तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोगों के दिलों से ही निकलता जा रहा है। सबसे बड़ी एक बात होती है एहसास खत्म। जब एहसास आपका जो है वो खत्म होने लग जाए, मजबूरी से मदद करने की बजाय से फायदा उठाने वाले लोग हैं। बस बात जहां पर खत्म होती है कि अगर हमें पता हो ना कि एक आदमी मजबूर है, हम उसकी मदद अगर करेंगे भी तो उसको भले उससे कोई ना कोई अपना मफाद रखेंगे। वरना ये नहीं है कि हमें इतने एहसास हो कि यार हमारा भाई ये मसला कर। ऐसे ही पहले था, पहले अक्सर मेरे अब्बा जी हम अक्सर बैठे हो ना तो बातें हमारी इस तरह की कि जाहिर सी बात है उन्होंने एक लाइफ का उनका एक एक्सपीरियंस है, तो ये कहते थे कि पहले का जो दौर था ना उसमें लोगों का आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का हमसायों का ख्याल, और इतनी दीवारें छोटी छोटी होती थी कि आप ना एक दूसरे के घर झांक नहीं। अगर देहात में जाओ तो देहात में हम रोटी जिसमें रखते हैं ना उसको दब्बा बोलते हैं, खासतौर पर मेवाली की जबान में ना हम दब्बा बोलते हैं। तो पहले तो ये होता था कि महल्ले का दब्बा सांझा होता था। मैं स्कूल से आया हूँ, घर में रोटी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं मासी के घर से ले आऊंगा। अब भी वो चीजें नहीं, वही ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके जो खालिसपन था, मोहब्बत थी, वो एक दूसरे के साथ जो मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इंसान मशीन बन गया ऐसे। मैं भी पहले जिक्र कर रहा था, खत्म हो गया था टाइम, कि पहले हम लोग बोलते थे कि हम नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं। वो नफ्सा नफ्सी का दौर खत्म हो गया। अब हम मशीनी दौर में, मशीन सुबह चलती है
शाम तक चलती है, शाम से फिर सुबह चलती है, थकती नहीं है। हाँ। इंसान भी यही पोजीशन है, इंसान सुबह से लेकर शाम तक कमाता है और उसी तरह मशीन की तरह कमाता है, बिल्कुल जैसे जिस तरह मशीन में एहसास नहीं है, जज्बात नहीं है, उसी तरह उसमें नहीं है, इंसान में भी जज्बात नहीं है। मैं कभी कभी जब गौर करता हूँ अपने बच्चों पर और अपने दौर पर कि जितना हम डरते थे ना मोहल्ले के बुजुर्ग से, अभी उतने हमारे बच्चे हमसे नहीं डरते। हाँ, वो जितना प्यार उस वक्त के हमारे क्लास फेलो या महलेदार बच्चे से होता था जिनके साथ हम मिलकर खेलते थे। मैं एक अपने दोस्त पे कॉलम लिख रहा था तो जिक्र किया कि तामुमन से जितना मुझे उस वक्त प्यार था ना, उतना आज मेरा हम भाइयों का आपस में नहीं है, जहां मेरे बच्चों को आपस में नहीं है। तो ये दौर है कि जैसे जैसे बदल रहे तो ये कदरें हम कदरें खत्म हो रही हैं, एहसास खत्म हो रहे हैं और ये बिल्कुल वही हालात बन गए हैं कि जैसे कि अपनी जिंदगी जी रहे। बाप को पता नहीं है बेटा क्या कर रहा है, बेटे को पता नहीं है बाप क्या कर रहा है, माँ को बेटी का, बेटे को, हर आदमी अपनी उस पे चल रहा है। दूसरा आदमी किसी के उसमें वो नहीं कर सकता कि बाप बेटे को बोले पुत्र ये न कर कल तू ये कर, वो बोले कि तुझे क्या पता है मैंने करना है कि तू नहीं करना है। बल्कि जहां तक हो गया कि एक दूसरे के मामले में अगर दूसरा भाई भी बोल जाए तो वो बोलते तू कौन होता है, जहां तक हो गया। हालांकि वो उसके भलाई का सोचेगा। ऐसे ही है अब तो ये खैर वही ना, चीजें बड़ी चेंज होती जा रही हैं, लोग एडवांस होते जा रहे हैं, उसी तरीके से रिश्तों की ना नौयत भी चेंज होती जा रही है। अच्छा जी, अभी क्या सुना रहे हैं? हाँ, मैं एक को इसी हालात पर जो है जो आजकल हालात चल रहे हैं, तो ये ताज़ा गजल थी, एक पहले सुनाई थी तो ये भी मैंने ताज़ा की थी। महंगाई दे झोले घुल गए, ये सराय की है, वो पहले उर्दू वाली सुनाई थी मौजूद हालात पर, तो ये सराय की है। महंगाई दे झोले घुल गए, कई सियाने भोले रुल गए। पहले तो भोले रुलते थे, अभी सियाने भी रुल रहे हैं। दाने छाते वहना कोई नहीं, खाने के लिए होंगे तो फेंकेगा ना, अपने बच्चों के नहीं है। दाने छाते वहदा कोई नहीं, चिड़िया शेख ममोले रुल गए, ए जय जगते अफसर शाही, जय जय वी मुंह खोले रुल गए। बुढ़ड़े बाज फिजाते छा गए, नविया जो पर तोले रुल गए। ए जिया दौर मशीनी आया, रंभिया नाल हवोले रुल गए। जेड़ा पासा भारी डिठा, ये आजकल सिलसिला चलता पे पार्टी, जेड़ा पासा भारी डिठा, लोटे होले होले रुल गए, जो आजकल पार्टी में है। जेड़ा पासा भारी डिठा, लोटे होले होले रुल गए। हुण रांझण दा दौर नहीं रहा, हुण रांझण दा दौर नहीं रहा, लगदा है माये ढोले रुल गए। कई आशिक नाकाम इन डिठे, कई आशिक नाकाम इन डिठे, खा के जहर दे तोले रुल गए। उरियानी दा दौर है आया, चादर बुरके चोले रुल गए। राहत है अरमान असाकू, थी सजना तू खोले रुल गए। महंगाई दे छोले। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, जाहिर सी बात है, हमने तो अब जब भी देखा है ना, वो यही होता है कि जो आप इर्द गिर्द में जो चीजें देख रहे थे ना, वही आप अपने अल्फाजों में शेयर करते हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। फायजा फेस वॉश से लो पूरे एतमाद लो। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। सरकार मदीना लाए, अनवार मदीना है कदम वो तेरे सारत वो गुलजार मदीना। हर साल की तरह इस साल भी रोही टीवी ला रहा है जनूबी पंजाब के बेहतरीन नात खान खवातीन और हजरात के लिए रोही की आवाज बनने का सुनहरी मौका। अगर आपकी आवाज भी दिलों को मुनव्वर कर सकती है तो हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन के मुकाबला हुस्न नात में हिस्सा लीजिए और बन जाइए रोही की आवाज। साथ ही साथ जीतिए लाखों रुपए के कीमती इनामात। ऑडिशन के लिए 15 से 25 बरस तक की उम्र के खवातीन और हजरात इस नंबर पर राब्ता करें 03172424 तो आइए बनिए रोही की आवाज, मुकाबला हुस्न नात। जनूबी पंजाब के लोगों के चेहरों पर लिखी हुई दास्तां, ये रंगीन चलते फिरते रुके हुए दिन बहुत आम दिखते हैं। बहुत खास लोगों के मसले
शिकायतें, गुजारिशें, जलती हुई खबरों में झुलसे हुए लोग और जनूबी पंजाब का खुला खत बनाम सरकार। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार जुम्मा से एतवार रात 8:05 पर, सिर्फ रोही पर। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी एक उर्दू गजल रुमानी। जी जी। तेरे प्यार में खोकर मैंने तो एक सपना देखा था, तेरे प्यार में खोकर मैंने तो एक सपना देखा था, तुझसे बिछड़कर जीना होगा मैंने भला कब सोचा था। वाह वाह। तुझसे बिछड़कर जीना होगा मैंने भला कब सोचा था, चाहत वाला ये मौसम फिर जाकर लौट ना आएगा, चाहत वाला ये मौसम फिर जाकर लौट ना आएगा, तन्हा बैठ के पछताएगा उससे मैं क्यों बिछड़ा था। वाह। तेरी जात को परखा जब तो मुझको ये एहसास हुआ, तेरी जात को परखा जब तो मुझको ये एहसास हुआ, खुशफहमी थी मेरे दिल की तेरा प्यार तो झूठा था। वाह वाह। रोक सकीना तुझको जालिम मेरे प्यार की सच्चाई भी, रोक सकीना तुझको जालिम मेरे प्यार की सच्चाई भी, तेरी सोच से मैंने माना मेरा आंगन छोटा था। वाह। तेरी सोच से मैंने माना मेरा आंगन छोटा था, तुमने मुझको लूटा अक्सर प्यार के झूठे वादों से। वाह। तुमने मुझको लूटा अक्सर प्यार के झूठे वादों से, समझ सका न तुझको जाना मैं भी कितना पगला था, चांद भी मुझको छोड़ गया अब राहत काली रातों में। वाह। चांद भी मुझको छोड़ गया अब राहत काली रातों में, तन्हा शब भर जिससे अक्सर तेरी बातें करता था, तेरे प्यार में खोकर मैंने एक सपना देखा था, तुझसे बिछड़कर जीना होगा मैंने भला कब सोचा था। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, जिस तरह हम मोहब्बत की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो बात हमारी अधूरी रह गई, बात आप भी गोल कर गए। मैंने कहा थोड़ा सा फिर इनको छेड़ दूं। आपको वैसे मोहब्बत हुई? नहीं, देखो मैं बताता हूँ, शहरी मोहब्बत, हाँ मोहब्बत हुई, बिल्कुल हुई, इसमें नहीं है, लेकिन मोहब्बत नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वही शायर बनता है जो मोहब्बत करता है, ये मैं बोलता हूँ गलत है। बहुत से लोग इस चीज को बात करते हैं। ये तो खैर शायरी की अपनी मैं समझती हूँ एक उसमें बड़ी ये आती है खुदाबंदी, ये तो किसी को भी अल्लाह पाक इसमें। हाँ, अगर आप मोहब्बत करते हैं और खास तौर पर अगर आप मोहब्बत में नाकाम होते हैं तो आपकी शायरी में एक अजीब सा दर्द आता है। हाँ। और जो वो दर्द होता है वो आपकी शायरी को जो है ना वो सोने निखार भी देता है और निखार देता है। अच्छा, कि वो ऐसे होता है कि उसमें आपके जज्बात जब शामिल हो जाते हैं ना तो वो उसमें जो है ना नेचुरल रंग आ जाता है कि जो सुनने वाला समझ, हर आदमी समझिए मेरे अंदर की बात। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर आपने देखा भी होगा, हमारे बखैर बहुत सारे सिंगर भी इसी तरीके से आए कि जब दिल टूटा। हमारे मियां वाली को देख लो, जिसे अब हम मेरे मियां वाली की जमीन को सुरों की जमीन बोलते हैं यहाँ पर। अब देखो हर आदमी, अभी अतौली सखलवी साहब को देख लो, इतना बड़ा नाम है, मेरे ख्याल में मैं तो उन्हें अक्सर जो है ना बाबा फोक बोलता हूँ। नहीं, कोई शक नहीं। बाबा फोक, उन्होंने शोहरत की वो बुलंदियां हासिल की हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, और उसके पीछे जाओ तो फिर मोहब्बत है। मोहब्बत है ऐसे ही, और मोहब्बत में नाकामी है। मोहब्बत हासिल में तो कुछ नहीं, वो तो जहरी नहीं होता। अभी बहुत सारी मोहब्बत के बारे में जब लोगों ने जानना पढ़ना शुरू किया तो अभी उसमें याद है कि वो मोहब्बत ही क्या जो हासिल हो जाए। मोहब्बत तो ये मोहब्बत ला हासिल होने का ही नाम है। मोहब्बत मंजर-ए-आम पर तब आती है कि जब वो टूटती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर टूटेगी नहीं तो जहरी नहीं, मोहब्बत जाहिर नहीं होगी। मोहब्बत जहरी तब होती है, उस आदमी को पता चलता है इससे मोहब्बत थी। जब वो टूट जाती है तो उसकी जिंदगी में ना अजीब जैसा बदलाव आ जाता है। उस बदलाव से ना वो बंदा पकड़ा जाता है कि यार ये मोहब्बत का शिकार। अच्छा, घर में बच्चों में भी इंटरेस्ट है आपके लिखने का, पढ़ने का, मेरे शायरी बच्चे का? अभी छोटे हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरा एक बड़ा भाई था, वो लिखता था, बल्कि अगर देखूं तो मेरे से पहले वो लिखता था। अच्छा, ठीक है। जब सबसे बड़ा भाई था उसे खासतौर पर सराइकी लिखने का शौक था। उस दूसरे भाई थे शेर खान, वो नादरा में थे, इंतकाल करने अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। उनको नसर से शौक था रसाले पढ़ने का। अच्छा। एक शायरी से था और एक नसर से था। तो जब मैं आया हूं ना तो कुदरती बात है, जब आपको घर में माहौल एक मिल जाता है ना, घर में किताब का, मुझे किताबें मुयसर हो गई और फिर मैं किताबों का होकर रहेगा। वो
वो तो बिल्कुल माजी में गुम हो गए, वो किसी मंजराम पे नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैंने जब किताब को पकड़ा फिर मैंने छोड़ा नहीं। मेरी जिंदगी पूरी जिंदगी गुजर गई, चाहे मैं आर्मी में रहा हूँ तो दोस्तों में हर वक्त अजीब महफल होती थी। आर्मी की लाइफ कैसी रही आपकी? वो उसमें भी आप इसी तरह से अपनी शायरी जो है नौजवानों, वहाँ तो दोस्त मिलकर सुनते थे। अच्छा हाँ, बल्कि उस्ताद ख्वाहिश करते थे। क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी से रिटायर हैं तो मुझे पता है कि क्योंकि हम उनकी कहानियां सुनते रहते हैं। देखो अच्छा, ये होता है भी जैसा होता है जो आर्मी है ना, आर्मी सबसे पहले ये है कि जब आप सर पे टोपी और कमर के साथ बेल्ट बांध लेते हो ना, अब वो नहीं रहते। ये मैं अभी हमारे पास 7-8 लाख आर्मी की जवान है, पता नहीं कितने ये देख रहे होंगे और ये इस बात की मेरे बात की तस्दीक करेंगे कि जब कहते नहीं बेल्ट क्यों बांधते हैं, अजीब सी बात है कि कमर से बेल्ट बांधने का कोई तुक दिन है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि जब कोई भी जवान, कोई भी अफसर, कोई भी है, जब सर पे टोपी और जहां पर बेल्ट बांध लेते हैं ना, वो नहीं रहता। अच्छा, जाहिर सी बात है हर इंसान के वो वहां पर उसमें कुदरती बात है कि वहां जज्बे होते हैं। और दूसरी बात है बड़े मुश्किल हालात आते हैं तो हमारी हमें ना, अच्छा, ट्रेनिंग भी तो इस तरह की होती है ना। एक कॉलर है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं अस्मा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शराब अहमद बात कर रहा हूँ भावनगर से। मैम शहबाज ये कहना चाह रहा हूँ, शो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और शायरी के हवाले से बात कर रहे हैं जी, सराइकी में भी, और शायरी सुन भी रहे हैं। और मैं भी एक शेर सुनाना चाह रहा था और आपके गेस्ट आए हुए हैं, माशाल्लाह मोहब्बत के बारे में बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहब्बत होती है अस्मा जी ना हमारे दिलों में है, चाह तो सारी दिल की मोहब्बत होनी चाहिए ना, बाकी तो रिश्ते कायम हो जाते हैं। लेकिन मैं इसी मोहब्बत के हवाले से साईं आपको एक शेर सुनाना चाह रहा था और सुनिएगा फिर बताइएगा कैसा लगता है। जी जी श्योर, सुनाए जी। मोहब्बत इन रेत के वरों की तरह होती है, मोहब्बत इन रेत के वरों की तरह होती है, जो धूप और छांव में रंग जरूर बदलती है पर उसकी चमक कोई नहीं जाती। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। चमक क्या है आसमा जी, आपने दिल में ना सबको कहने ने ना लोग तू साढ़े मोटे साढ़े बाधे तू कौन तो मैं कौन, अक्सर ऐसा हो जाता है, हम भी मानते हैं। लेकिन जिनके दिल में दिल वाले ही दिल वालों का हाल समझते हैं ना, मोहब्बत तो बेअसूली होती है, उसका कोई असूल नहीं होता। लेकिन जहाँ पर इंसान पाबंद हो जाता है ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत ऐसे ही कायम दायम रखे। जिंदगी का तो इसमें भी कुछ पता नहीं है, इसके तो वही कामयाब होते हैं ना जिनके अखलूस और मोहब्बत और चाहत देखी जाती है ना, लोग पहले अपना ये देखते हैं आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनके साथ हमारा अक्सर खून का रिश्ता नहीं होता वो भी गहरे होते हैं। कुछ हसनों की इतनी मसलन हमारे साथ आवाजारियां होती हैं, वो जहाँ पर उनकी जरूरत होती कुछ लोग दस्तयाब नहीं होते। लेकिन जिनके साथ आपकी मोहब्बत होती है ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बड़ा गहरा बनाया है। इसकी कदर पहचान उन लोगों को होती है जिनके दिल में आपकी मोहब्बत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके टीम को आपको हमेशा खुश रखे जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छी टीम है रोही की, मैं देखता रहता हूँ अस्मा जी, आपसे बात भी होती रहती है और हमेशा इंशाल्लाह अल्लाह ताला से आपके लिए और आपकी टीम के लिए मैं दुआ करता हूँ। बहुत अच्छा शो है, इससे हमें बार वो कहा था आपके टॉपिक अच्छे होते हैं जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कुछ सीखने को मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया। हमारी एफर्ट्स भी दुआ करने हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी सराइकी थोड़ी थोड़ी बोलने मैडम जी कहने को नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह आज अपने मेहमान आए उसी बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ये दुआएं जो होती है ना ये बड़ी खालिस होती हैं और जब इंसान दिल से किसी के लिए दुआ कर रहा होता है तो यकीन करें अल्लाह ताला का दुआ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि इंसान को हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, अपने लिए भी और अपने से रिलेटेड जो आपके लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ करते रहा करें जिनके साथ आपका ताल्लुक नहीं भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका एक तो ईमान उसके हवाले से और फिर आपके अंदर जो खुद एक सलाहियत है, आपके अंदर की जो एक मेरे ख्याल में सोच है वो पॉजिटिव होती है। दुआ ईमान को निखारती है। सबसे बड़ी बात ये है, ईमान क्या है कि अल्लाह को ईमान, ये ईमान है। जब आप दुआ मांगते हैं तो आपके ईमान को निखारती है कि आपको अल्लाह पर यकीन होता है तो तब दुआ मांगे, यकीन हो तो क्या दुआ मांगेंगे। तो दुआ आपके वैसे भी दुआ के बारे में है कि अल्लाह पाक कोई दुआ रद्द नहीं करता। हाँ ये है कि अभी हमारे बच्चे कुछ चीज बोलते हैं ना कि अबू ये लेकर दे दो, हम बोलते हैं यार
نہ لے دو موٹرسائیکل مانگتے ہیں بولے نہ لے دو ایکسیڈنٹ کرے گا نقصان. تو کچھ دعائیں اللہ پاک ہمارے مفاد میں ہمارے لیے قبول نہیں کرتا, لیکن اس کے ہی اللہ پاک اس کو جو ہے نا کہتا ہے کہ میں آپ کو حصہ رکھ دے جو میرے سے مانگے. اچھا سم ٹائم انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, یقین کریں کہ آپ کو اللہ ایسے نواز رہا ہوتا ہے, اس کی مخصوص شکلیں ہوتی ہیں. مطلب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دعاؤں کا جو ہمیں جواب ہے نا وہ اسی طرح ملے گا جیسا ہم چاہ رہے ہیں, بٹ ویسا مل نہیں رہا ہوتا, لیکن اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یوں ہی دعائیں دیتے رہیں, یہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک قسم کی طاقت دیتی ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ سرائکی. اچھا لوگ جو ہے نا جیسے یہ بہاول نگر سے تھے, ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے نا تھوڑا سا زبان بھی بہت میٹھی زبان ہے نا وہ ہماری. اچھا کیونکہ یہ بہاول نگر کی تھوڑی سی پٹوہاری زبان کے ساتھ اس کے تھوڑا سا ایسے آتا ہے. ہاں زبان ایسے زبان قدرتی بات ہے کہ ابھی یہاں ملتان ڈیرہ غازی خان ہر شہر میں کہیں نہ کہیں فرق ہے, کہیں نہ کہیں نا کہ تھوڑا سا چینج ہوتی ہے آپ تھوڑا سا, لیکن وہ مادری پان ہوتا ہے, اصل زبان وہ نہیں ہوتی. اس کو ہم ماں بولی. ابھی ہمارا استاد تھا نا وہ بولتا تھا لکھتا تھا بولتا تھا یار میں سرائکی میں نہیں لکھتا, پر روکھلی صاحب کیا کمال کے شعر تھے. اہل دل کی خوبی ہے فاروق یہی, جینے کی توفیق نہ ہو مر جاتے ہیں, اردو کا ان کا شعر تھا. یا ان کا ایک اور شعر مجھے ابھی ذہن میں یاد آ رہا ہے کہ یہ دکھ تو ہر بیٹی کے مقدر میں لکھا ہے, بیٹے کو کبھی گھر سے نکالا نہیں جاتا. تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم ماں بولی میں لکھتے ہیں کہ جو جہاں ہمارے پاس بولی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ یہاں دیکھ لو ملتان میں, ملتان کی سرائکی تو چھوڑو, ساتھ کھانیوال کی سرائکی میں فرق ہے. ایسے ہی ہے, لیکن جو ہماری ادبی ہے نا ہم وہ چیز لکھتے ہیں کہ وہ تمام کو مامی فاروق کی طرح یہ نہیں بولتے کہ یہ صرف میری ماں بولی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرکز کے بیٹھے کہ خانیوال کا بندہ بھی سمجھے, غازی خان کا بھی, میوالی کا بھی, بھاولپور کا بھی. تو یہ دوڑے ہیں. بھا لگیا مینی وسکدا تو جتنا زور مری وے, بھا لگیا مینی وسکدا تو جتنا زور مری وے, اتے چڑھے ہڑ نے رک سکدے تو کوشش کر دکھلی وے. بندہ چیر پہاڑ کو دے دے ہن جے دل نہ تھوڑا تھی وے, ہوندا راحت چار دہاڑاں دا نہ بخت ناز کری وے. اس دنیا کی بے ثباتی پر اے ساری دنیا عارضی ہے, اے ساری دنیا عارضی ہے, ایک ایجیا ویلا آسی تھی کل مخلوق تباہ ویسی تے کوئی کردار نہ راسی. جڑا روز حشر دا آمنا ہے ول تیسی عمل شناسی, اے راحت ایجیا وقت ہوسی بندہ کیتیاں تے پچھتاسی. واہ واہ کیا بات ہے. رومانوی ہے. تو نہیں آیا تیرے پیار میں کوں کی تجار بتولا دیکھ تو صحیح, تو نہیں آیا تیرے پیار میں کوں کی تجار بتولا دیکھ تو صحیح, کہ ہوندی پئی ہے تیں باجوں گزران و ڈھولا دیکھ تو صحیح. تیرے پیار تے میں کو کر چھوڑا ہوں کملا بھولا دیکھ تو صحیح, تیرے باجوں راحت مر ویسی ہے تھلتا تھوڑا دیکھ تو صحیح. او وار میرا برباد تھیا, وار میرا برباد تھیا, چلو اون دے پار دی خیر ہوئے. واہ واہ. ایک کالر ہے, اچھا اس کو کمپلیٹ کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منظور صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں منظور سے بول رہا ہوں ملتان سے. جی بڑی خوشی بجی آپ کا یہ وہ پروگرام دیکھا. جی بہت شکریہ. منظور صاحب آپ ٹی وی سے اپنی آواز کم سنیں, ادھر ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی بات کریں. آپ کا پروگرام ہے جی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے, اور پروگرام جو ہے نا بڑا گہرا ہے, محبت کے بارے میں یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وردی اترنا اور وردی پہننے میں, بیلٹ باندھنے میں بڑا یہ انہوں نے بڑی وہ کیا ہے, جو جیسے انہوں نے اپنے ساتھ یہ چیز آزمائی ہو, ہم نے تو یہ آزمائی بھی ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ارے محبت کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا محبت کے اوپر بات کرنا جو ہے سننا بھی چاہتے ہیں, بات کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن ابھی مزید بھی ان کی شاعری سنیں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ ابھی جو ہے آپ کی شاعری بھی سنیں گے, مزید باتیں بھی ہوں گی. ہمارے ساتھ کال پہ ہیں جی ڈاکٹر مجاہد حسین لاشاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ سنائیں. جنرل فزیشین ہے, اور آج ہم آپ سے ذرا ہارٹ اٹیک کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ینگ جنریشن میں جو ہے ہارٹ اٹیک کی ڈیزیز جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہارٹ اٹیک کی بیسک جو ریزنز ہیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے, جب بھی ہمارا بلڈ دل کی طرف جانا بند ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کولیسٹرول یا فیٹ ہماری باڈی میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ خون کی سپلائی کو دل کی طرف بہت کم کر دیتی ہے یا بالکل بلاک کر دیتی ہے. اس کے کلاٹ جم جاتے ہیں بلڈ کی نالیوں میں, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کی نشانیاں ہیں کہ ہمیں علامات کیسے پتہ چلے گا کہ دل کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چھاتی میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے, سانس کا مسئلہ ہونے لگتا ہے. جو آپ کا چھاتی میں درد ہوتا ہے وہ آپ کے جو بایاں بازو ہے اس کی طرف, گردن کی طرف ہوتا ہے, اور پریشر فیل ہوتا ہے چھاتی میں. اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہوتی ہے, پسینہ آنے لگ جاتا ہے, اور بندہ ایک دم انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. صحیح, یہ اس کی علامات میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بیسک ریزن ہے کہ آج کل یہ زیادہ کیوں ہے ہارٹ اٹیک, اس میں یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے بالکل چینج ہو چکا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے, اسموکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, الکوہل کا انٹیک بہت زیادہ ہے, جو مین ریزن ہے ہارٹ اٹیک کی. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کو کوئی بھی پہلے بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ اس کی میڈیسن نہیں لیتے, بلڈ پریشر کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی یہ جو علامات ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا لائف سٹائل ظاہر سی بات ہے چینج ہوا ہے, فاسٹ فوڈ ہم بہت زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے, باہر کے کھانے بھی ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اچھا, یہ جس طرح سے بہت سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹمک کا بھی کچھ اس طرح کا پین ہوتا ہے جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہارٹ اٹیک کی طرف نہ چلا جائے, ایسا بھی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایپیگیسٹرل پین ہوتا ہے, اسٹومک کا پین ہوتا ہے, تو سم ٹائم وہ ہارٹ کا پین کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آلریڈی جو شوگر کے پیشنٹ ہوتی ہیں یا جن کا پہلے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اسے ہم سائلنٹ MI بھی کہتے ہیں, سائلنٹ ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں, کہ اس کا بھی پھر ہم ٹیسٹ کروا کے چیک کر لیتے ہیں. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایپیگیسٹرم کا پین جو ہوتا ہے وہ اسٹومک والی سائڈ پہ ہوتا ہے, وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح دل کا پین ہوتا ہے. اچھا, اگر کسی کو فوراً اس طرح ہارٹ اٹیک ہو اور اس طرح کی علامات آپ بتا رہے ہیں تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً آپ کو جو پہلی فرسٹ ایڈ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے کہ اگر آپ کے قریبی جو بھی آپ کو ہاسپٹل ملتا ہے وہاں پہ لے جائیں. اس کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے نیٹروگلیسرین, جو اس کے زبان کے نیچے رکھ کے تاکہ وہ خون کی سپلائی کو بحال کر کے تاکہ آپ کسی بھی نزدیکی سینٹر پہ پہنچ جائیں جہاں پہ آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے. باقی اسے آکسیجن مہیا کی جائے فوراً جتنا جلدی ہو سکے. اس کا پین اتنا سیویئر ہوتا ہے, پین کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اس کا یہ بیسک یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو آکسیجن دی جائے, پین کو کنٹرول کیا جائے, اور اس کے علاوہ اس کی زبان کے نیچے ایک ٹیبلٹ رکھی جائے جس کی وجہ سے اس کے بعد اسے کسی بھی سینٹر میں 7 میں منتقل کیا جائے. اچھا, ایٹ اے ٹائم جو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں, یا وہ کس طرح, وہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کے بعد نا اپنا احتیاط نہیں کرتے, پھر دوبارہ ویسے ہی اپنی روزمرہ کی روٹین میں آ جاتے ہیں, نہ ایکسرسائز کرتے ہیں, میڈیسن نہیں لیتے, جس کی وجہ سے دوبارہ ہی آپ کا خون کی سپلائی دل کی طرف بند ہوتی ہے, بلڈ پریشر پھر زیادہ ہوتا ہے اور دوسری دفعہ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, ویسے بھی اوور آل اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ انہیں چاہیے اگر ان کو ایک تو جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, ڈیلی ایکسرسائز کرنی چاہیے, فاسٹ فوڈ سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے, بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ان کو شوگر ہے, شوگر کا کنٹرول رکھیں. اس کے علاوہ کولیسٹرول وغیرہ کو اگر ہے تو اسے بھی کم کریں, اس کی میڈیسن لیں ریگولر, ایکسرسائز ڈیلی کریں, نمک کا استعمال کم کریں. یہ ان کے لیے بیسک چیزیں ہیں جو انہیں خیال کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، تھینک یو۔ بات ہے یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی دن بدن جو ہے، اس کی ابھی ہماری فیملی میں بھی ینگ تھے بالکل، ان کی ایج ہوگی 35 اور ان کے جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ لیکن اس کی وجہ یہ ہے نا، یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ورزش کا، ورزش تو شہر کے لوگوں کے لیے، آج تو دیہات میں جو ہے نا ہر دوسری موت اٹیک سے ہو رہی ہے۔ بالکل کہ وجہ کیا ہے؟ ہم عیش پسند ہو گئے۔ پہلے جو ہمارے خاص طور پہ دیہات کے لوگ ہوتے تھے نا، بڑے پرمشقت زندگی گزارتے تھے۔ آج وہ دکان تک جانا ہو تو موٹر سائیکل نکال لیتے ہیں، تو وہ جیسے کہہ رہا تھا کہ بچوں کو جو ہے نا بھائی سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا۔ میں تو دل کا مرض موٹر سائیکل کو سمجھتا ہوں کہ انسان نے چلنا تو چھوڑ ہی دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری کم ہو گئی ہیں۔ پہلے سائیکل ہوتے تھے غریب غربت، اس سے بھی ورزش ہوتی تھی، موٹر سائیکل نے تو تباہ کر دیا۔ اچھا کھیل بھی تو ختم ہو گیا نا، اس پہ مزید بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے صالح فرید نے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے فائٹر بھی ہیں، تو آج یہ اتنے لیٹ آئے ہیں، میں کہا چلو یہ حاضری لگانے آئے ہیں ہمارے شو میں۔ بس وہ ٹریفک اتنی جام تھی، I got stuck، وہ تو پھنسا ہوں، تو پھر اٹ واز لائک 15-20 منٹس وہیں لگ گئے، تو وہ بس پھر اس کے بعد جو بھی ہے بھگاتا ہی آیا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا صالح، آپ نے ابھی آپ کی نیشنل گیمز کے حوالے سے بھی جو ہے ابھی بریک میں بات بھی کر رہے تھے، اور تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کیسی رہی؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اس بار میں اوپن ویٹ میں لڑا تھا، اینڈ ملتان سے ایک ہی میڈل آیا، وہ میں لے کے آیا ہوں، اور اوپن ویٹ میں اپروکسیمیٹلی 6 بندے تھے جو مجھ سے 45 kg زیادہ تھے، مطلب میں 110 kg ابو لڑا ہوں اس دفعہ۔ اچھا، 110 کلو والے ساروں سے، تو چیلنج کیا تھا اپنے آپ کو، اور میں نے پہلی 3 فائٹ جیتی، آخری فائنل ہارا ہوں۔ وہ بہت مشہور پلیئر ہے پاکستان کا، عمار، از اے ویری فیمس ریسلر، اینڈ جی جتسو میں پرپل بیلٹ ہے اس کے پاس، تو اس کے ساتھ کیا تو وہ 2 پوائنٹ سے میرے سے جیت گیا تھا، لیکن اچھی اسے فائٹ دی تھی بہت، میں نے اس کی بیک، اس کو ٹیک ڈاؤن بھی دیا، اور ڈسپائٹ میرا ایک وہ بہت وزن کا گیپ بھی تھا، وہ 45 kg مجھ سے زیادہ تھا، لیکن میں نے اس کو لیکن قابو کر لیا تم نے، بہت زیادہ قابو رکھا اسے میں نے۔ صحیح ہے۔ تو کیسا ایکسپیرینس، مطلب ان کے ساتھ جب ظاہر سی بات ہے جس نے ون کیا اس کے ساتھ کس طرح کا تھا؟ مطلب کمفرٹیبل تھے یا کہیں خوف تھا؟ شروع میں نے سوچا کہ غلطی کر رہا ہوں، مجھے کوچ نے کہہ دیا کہ لمبا، کیونکہ میں نے کھانا کھا کے گیا ہوا، اور میں نے کہا یار آپ دوڑ لگا رہے ہو اپنے سے 4 گنا زیادہ بندے سے، اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ۔ میں نے تھوڑا، جب میٹ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میری فائٹ ہو رہی ہے، تھوڑا مجھے ہو رہا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ یار اس کو ٹانگ ہی میرے وزن جتنی ہے، میں کیسے پکڑوں؟ تو پھر میں نے کہا یار چھوڑو، تو میں نے اس کو پہلے کلنچ میں لیا، اندر گیا اس کے، پھر اس کو جا کے ٹیک ڈاؤن دیا، اور بڑے طریقے سے اس کو گرا کے پھر میں نے فائٹ جیتی۔ صحیح۔ تو پھر کیسا فیملی کی طرف سے کیسا تھا؟ فیملی کی طرف سے، کوچ کی طرف سے کیسا ریسپانس تھا؟ کوچ خوش تو تھے، لیکن وہ گولڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کافی، فیملی بھی گولڈ ایکسپیکٹ، کیونکہ پچھلے سال میں گولڈ تھا، میں نے -74 kg میں لڑا تھا، اور میں نے 4 فائٹس لڑی تھیں، اور میرا گولڈ تھا، اور اس سے پہلے بھی گولڈ تھا -77 میں۔ صحیح۔ تو گولڈ ہی آ رہا تھا میرا، تو یہ پہلا سلور آ گیا، لیکن دے ور ویری ہیپی بیکاز میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا، اور ملتان سے ایک ہی میڈل آیا۔ صحیح ہے۔ تو یہ بھی فخر کی بات ہوتی ہے جب آپ اتنا انسان کے اندر ہی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک اور مزید کانفیڈنس آتا ہے کہ میں اس سے بھی بہتر کر سکتا ہوں، چلیں ابھی نہیں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ گولڈ لے آئیں گے، تو پھر ہم آپ کی یہاں پہ سیلیبریشن کریں گے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنا لوگوں میں انٹرسٹ کتنا دیکھا؟ ہم نے جب پہلی بار جب کھیلا تھا، اٹ واز 2018 باک دن، تب میرا برانز ہو، شروع میں نے اپنی اسٹارٹ کی تھی، تو وہ ٹائم تھا تو چند لڑکے ہوتے تھے، ایک ڈویژن میں 2-3 لڑکے ہوتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر اس بار کیا تھا، اس بار 48 فیمیل فائٹرز تھیں۔ اچھا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ جو آتی ہیں پہاڑی علاقوں سے جو آتے ہیں منزا کے لیے، وہ والے نہیں، یہ لاہور کے اپنے بھی تھے، ڈفرینٹ بہاولپور کی ٹیم آئی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو مطلب ان کی فیمیلز، اور پتہ چل رہا تھا دیر ایجوکیٹڈ، اینڈ یو نو ان کو ایک اچھا ان نے لیول پہ گیم کیا ہے۔ اور میری خود ڈویژن میں، اس ڈویژن میں 2 سے 3 لڑکے ہوتے ہیں، اس ڈویژن میں 8 سے کچھ لڑکے تھے، اور اگر آپ نیچے ڈویژن میں چلے جائیں تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایونٹ شروع ہوا تھا صبح 10 بجے اور ہم رات 12 بجے فارغ ہوئے۔ اتنی 100 ابو فائٹس ہوئی ہیں، اور شروع میں میکسیمم 20-25 فائٹس ہوتی ہیں۔
وہ بھی زبردستی ڈال دیتے تھے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین بھی جو ہیں, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ جہاں کھیلوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بچیوں کو سامنے آنا چاہیے, نوجوانوں کو سامنے. گراؤنڈ بھر رہے ہیں, بہت سے نوجوان ابھی بھی ہیں جو بچہ ابھی لے کر آئے ہیں نا میڈل, ایسے تو نہیں لے آیا, اس کو ماحول ملا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت کم, جیسے دن بدن کمی ہو رہی ہے. بات ہمارے پاس وہی 2-4 پارک ہیں جہاں پہ بچوں کو جو ہے نا حوصلہ افزائی کے کہ جہاں وہ مواقع ملنے کے لیے اصل میں یہ چاہیے. اب یہ بچے نا, اب اسی سے پوچھ لو انہیں اپنا پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا دیا ہوگا اپنی گیم پر. میں صاف لفظ میں بولتا ہوں, سرکاری سرپرستی نہیں بتائے گا سالے. یہ تو ہے سرکاری سرپرستی کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ان کے میرے کوچ ہیں عمر بھائی جو ہے نا, ہمیں انٹرنیشنل میچ ملا تھا قازقستان میں, ریسلنگ کا تھا, اس میں گریپلنگ بھی تھی. وہ لوگ اپنے خرچ پہ, تو ہمیں گورنمنٹ نے ہمارے نام دے دی تھے, سب کچھ دے تھے. باقی انہوں نے کہا تھا ہم وہاں پہ جا کے نا آپ کو صرف ایک کمرہ دے دیں گے جس میں آپ سارے رہ لو, باقی آپ کچھ کرو, ٹکٹس وغیرہ کچھ. تو ہماری ٹیم میں 2-3 لڑکے تھے, مطلب they were like not willing to do that. انہوں نے کہا کہ ہم کہاں پیسے لگائیں, اتنا کہاں سے لیں. تو یہ بڑی چیز ہے, مطلب ہمیں اسپانسرز کا بھی بڑا مسئلہ ہے, کوئی اسپانسر بھی نہیں کرتا. انفیکٹ ادارہ ہی نہیں ہے, کون کرے گا. جہاں ایم ایم اے کا جو سب سے بڑے اسٹارز ہیں پاکستان کے, جیسے اسماعیل خان, احمد مشتبہ, ان کو بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اسپانسر کے لیے. اچھا, یہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے. اگر ہم چلیں لاہور اور ادھر اسلام آباد کی بات کریں, کہیں نہ کہیں چلیں کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. لیکن ہاں اگر ہم اپنی جنوبی پنجاب کی بات کریں نا, یہاں اسپانسر جو ہے ملنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, مطلب اسٹرگل زیادہ ہے. اور یہ جو ہے نا اس چیز پر ہمارے اعلیٰ کام کو سوچنا چاہیے. تب حالانکہ ہمارے پاس ہمارے نوجوان, میں بولتا ہوں کسی سے کم نہیں ہے, کسی بھی اس میں چلے جاؤ, ہمارے نوجوان کسی اپنی مدد آپ کے تحت گولڈ میڈل لے آئے نا, اگر اس کی سرپرستی ہوتی. دیکھو ایسے ہی ہے, ظاہر سی بات ہے حکومتی سطح پر تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. ایسے سالے پھر سارے فٹنس کا تو بڑا خیال رکھنا پڑا ہوگا, ظاہر سی بات ہے گیم کے لیے. ظاہر سی بات ہے, وہ پھر بس یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی, اگر آپ اسپورٹس میں ہونا, یہ والا جو اسپورٹس ہے, اپارٹ فرام کرکٹ میں میرے نہیں خیال کہ کیا فٹنس چاہیے. اس اسپورٹس میں تو آپ کو ایم ایم اے ہو گیا, اس میں تو آپ کو ایک اس لیول کا کارڈیو چاہیے ہوتا ہے, اور اس لیول کی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو لینی ہوتی ہے, اور خرچے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, اور اس پہ مینٹین رکھنا اور ایک ڈسپلن رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو وہ ہمیں پھر دن کا روٹین اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے ہمیں. تو ابھی اس پہ کر رہے ہو کہ لوگوں کو بھی ظاہر سی بات ہے, اب جو بچے آنا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو ٹریننگز کے حوالے سے. جی, ملتان میں جلد ایک ایونٹ آ رہا ہے, اینڈ ول بی آلسو پیئنگ دا فائٹرز. تو اس میں کافی مشہور ہے, جیسے حیدر گیلانی ہیں بڑے, ان نے اسپانسر کر رہے ہیں, عمر بھائی ہی کروا رہے ہیں اس ایونٹ کو. ٹھیک ہے. اینڈ ون آف دا بگیسٹ ان ملتان ہوگا ایونٹ, اور آکٹاگون ہوگا, پراپر کیج فائٹس ہوں گی. اور اس ایونٹ کی جیسے ہی ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہیں تو کافی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لڑواؤ, ہم نے بھی لڑنا ہے. انفیکٹ ہمارے پاس 30-40 فائٹس ہیں آلموسٹ. اچھا. اور ملتان کی ہم نے لوکلی, ہم نے کہا ملتان میں پروموٹ کرنا ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اسپانسرز بھی اکٹھے کر رہے ہیں اس کے لیے. اینڈ یہ عید کے بعد ہونا ہے ایونٹ. بیلٹ بھی ہے, اس میں میڈلز ہیں, اور اس کو ہم نے ایم ایم اے آرگنائزیشن جو پاک فیڈریشن ہے اس سے ہم نے ریکگنائز بھی کروا لیا اس کو. اچھا. تو ابھی جلد ایونٹ آنے والا ہے ملتان میں, اینڈ اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ہم فیمیل فائٹس بھی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیمیل فائٹس, کیونکہ ملتان میں اتنی فیمیل فائٹرز ہیں نہیں, تو ہم نے فیمیل فائٹس پروموٹ اور فیمیل فائٹرز کو موٹیویٹ ادھر کے لڑکیوں کو کرنے کے لیے ہم نے کچھ فیمیل فائٹرز جیسے باہر کی کراچی سے ہو گئیں یا لاہور سے مشہور فائٹرز ہیں جو پاکستان کی فیمیل, جو اماف بھی ورلڈ کپ بھی کھیل کے آئی ہوئی ہیں ایم ایم اے کا, تو ان کو بلا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ صالح, آپ آئے لیکن کم ٹائم کے لیے آئے. کوئی میسیج دینا چاہو گے؟ میسج یہی ہے بس کہ آئیں, ہمارے جوائن کریں ہمیں, اور یہ ضروری ہے, اٹس گڈ فار یور ہیلتھ ایز ویل. ایک اچھا کارڈیو ویسکولر آپ کی ایکسرسائزز ہیں, آپ کی باڈی بلڈ اپ ہوگی, آپ کا پیٹ کم ہوگا, جو باہر نکلے ہوتے ہیں سب کے بچوں کے بھی. ویسے آپ فٹ رہیں گے. ہاں, فٹ رہیں. بہت شکریہ صالح. آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کوئی میسج, کوئی آخری؟ ہمارا پیغام محبت ہے, تمام ایک دوسرے سے جو ہے نا, خاص طور پہ اعلیٰ کام سے یہ ہے کہ آج کے نوجوان کا بھی کوئی سوچے, آپس کی دشمنی کو بھلا کر کچھ ہمارا بھی سوچے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.